برکت نبی ربی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسيدنا ونبينا مولانا محمد الفاتح لله صلاة دائمة بدوام ملك الله۔ مدد کا وقت ہے سیدی خیر الورا اٹھیے، وعدا کا مرغائے حبیب کبریا اٹھیے، وہ دین پاک جس پر کربلا میں تم ہوئے قرباں، مٹایا جا رہا ہے یا شہید کربلا اٹھیے، وہی گلشن صحابہ نے جسے خونوں سے سینچا تھا، اجاڑا جا رہا ہے اب تو ابر سخا اٹھیے۔ تم ہی ہو بادشاہ ہند، رحمت ہو غریبوں پر، میرے اجمیری خواجہ معین و رہنما اٹھیے۔ عبید خستہ کی فریاد سن لو قادری دولہا، خدا کے واسطے یا مرشدی پیارے رضا اٹھیے، صلح کل کی مصیبت سے بچا لو اے میرے آقا، رضا کے واسطے یا مرشدی شیر رضا اٹھیے، یا نائب غوث الورا یا مظہر احمد رضا، الفتح یا سیدی شیر رضا امداد کم، آمین برحمتہ یا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات علماء اکرام، شعراء ذوی العالم، حاضرین محفل، اسلام کی عزتدار ماں اور بہنوں، ہم بچوں عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج موراد یعنی ضلع فیض آباد، اب نام تو ایسے ہوتے ہیں کہ شاید رٹنا یاد کر سکے۔ بہرحال اس محفل نور میں حاضر ہوئے، اللہ تبارک و تعالی اس محفل نور کے صدقے قرب حضور عطا فرمائے، اور ولایت کی تعریف بھی قرب سے ہی کی گئی ہے، قرب ہی، سبحان اللہ۔ تبھی تو کہا گیا کہ دل کو ان سے خدا جدا ہے، مسئلہ سارا دل کا ہے۔ یہ تو ہم ہوں، یہ حضرات ہوں، ٹوپی اور جبہ اور چھتری اور شیروانی، یہ بات کی بات ہے، سارا مسئلہ دل کا ہے۔ اور حدیث پاک موجود ہے کہ یہ سمر گیا تو بیڑا پار ہے۔ اس لیے محفل نور ہے، اللہ تعالیٰ اس محفل نور کے صدقے ہم کو نور حضور عطا فرمائے، آمین، اور اس کا صدقہ عطا فرمائے۔ لیکن ایک گزارش ہے کہ انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک جو اس میں بیان کی گئی ہے، دار و مدار نیت پر ہے۔ جو حضرات گاؤں علاقے قصبے میں آج جلسے کم نہیں ہیں، کانفرنسیں کم نہیں ہیں، بطور میلہ یا ٹہلنے چہل قدمی کے لیے آتے ہیں اور جلسہ دیکھنے آتے ہیں، تو وہ تو جلسہ دیکھ چکے، اگر مرضی ہو تو جا سکتے ہیں۔ لیکن جو یہ دعا کر کے اور یہ امید لے کے آتے ہیں کہ مولا تیرے محبوب کی محفل کے صدقے ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے، سبحان، اور ایمان ہے تو جلسہ جلسہ ہے، کانفرنس کانفرنس ہے، مدرسہ مدرسہ ہے، اور ایمان نہیں تو قسم خدا کی وہ کبڈی کھیلنے کا اڈا تو ہو سکتا ہے لیکن مدرسہ نہیں ہو سکتا، وہ فٹ بال کا میدان تو ہو سکتا ہے لیکن مدرسہ نہیں ہو سکتا۔ اصل ایمان ہے، اصل کیا ہے؟ ایمان ہے، اور ایمان ہے تو اعمال
اور اس کا ثواب حاصل ہوگا. لہذا الحمدللہ لائق مبارکباد ہیں وہ سنی نوجوان جنہوں نے بعنوان پیغام فتاوی رضویہ شریف کانفرنس ایک بڑی مبارک فتاوی کی جانب اس کی نسبت کی. اور سبحان اللہ وہ بھی ایسی مبارک کہ جس کو حضور خود فرماتے ہیں العطایا النبویہ فی الفتاوی رضویہ. سبحان اللہ. تو اسی کی روشنی میں یہ گفتگو ہماری آپ کی چلے گی. ایمان کیا ہے اور ایمان کس طرح سے بچانا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو سنانے، آپ کو سننے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین. حق پر رکھے، حق پر جمع فرمائے، حق پر خاتمہ عطا فرمائے. لیکن میں زبردستی لوگوں کو بٹھالتا نہیں ہوں، کیونکہ نعمت کے لیے خود دوڑنا پڑتا ہے. یہ جو لوگوں نے جلسے جلوس میں ایک ماحول بنا دیا ہے مونگ پھلی اور چنے کی طرح، تو فقیر کا تو عقیدہ بہت الحمدللہ بطفیل مرشد برحق مضبوط ہے کہ جو قدر کرے گا نعمت کی وہ فیض پائے گا. بے شک بے شک. یہ اچھی طرح سے دماغ میں بٹھا لیجئے. اور خدا نہ خواستہ جب اس کی قدر نہ کر سکو گے، کیونکہ ادب آپ اٹھا کے دیکھیے اعلیٰ سرکار نے صاحب لکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے جب عقل سے سوال کیا ایمان کیا ہے، تو آغاز ہی میں فتاوی رضویہ شریف اور قول رضا سے کر رہا ہوں. سبحان اللہ. تو فرمایا جواب ملا وہ ادب ہے، وہ ادب ہے، وہ ادب ہے. سبحان اللہ. ادب کا ہے زیر آسماں ازر شناسک تک نفس گم کردہ می آیا جنید و بایزیدی کا. سبحان اللہ. اگر آج کے زمانے میں تمام چیزوں کا تجزیہ کیا جائے اور ان کی خرابیوں کی وجوہات پر جایا جائے تو سب سے بڑی زمانے میں خرابی بے ادبی ہے. مدرسہ بھی ہو ادب نہیں ہے بے نور ہے، گھر والے ہو ادب نہیں ہے بے نور ہے، دارالعلوم ہو جامعہ ہو مدرس ہو مفکر ہو ادب نہیں ہے بے فیض ہے بے نور ہے. اور میں بطفیل رضا ایک نہیں 20 کتابوں سے ثابت کر سکتا ہوں کہ ادب اصل ہے. اور آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے اعلیٰ حضرت جیسی ذات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں جواب یہ ملا کہ وہ ادب ہے. تو پہلی گزارش تو یہ ہے کہ محفل حضور سرکار کی محفل ہے اور یہ محفل نور، آپ ادب و احترام سے بیٹھے. فقیر تاریخ کم دینے کا عادی ہے، لیکن چاکلیٹ اور کمفرٹ کی طرح جلسے اور کانفرنس اور یہ جو آج کے حالات اور معاملات چل رہے ہیں، میں یہ مزاج رکھتا ہوں کہ چلتی ٹرین میں اڑتے جہاز میں بھی الحمدللہ رد کرتا ہوں. سبحان. اور نیت میری یہ رہتی ہے کیا پتہ منزل تک پہنچتے پہنچتے اس بھائی کے سمجھ میں آ گیا توبہ کر سکتا ہے، لیکن ہدایت اس کے دستے قدرت میں. مقصد یہ ہے کہ آپ بیٹھیے سماعت کیجئے اور تقریر کرنے والے کا چہرہ دیکھنے سب آتے ہیں. آپ تو ذہن میں یہ رکھیے کہ مولا وہ دن دکھائے کہ ہم ہوں اور وادی مدینۃ المنورہ ہو. سبحان اللہ. اور جب آپ پہنچو در سرکار سامنے ہو تو لبوں پر یہ پیغام ہو پیش نظر وہ نو بہار سجدوں پہ دل ہے بے قرار. اور میاں یہ ایرے غیرے نتو خیرے کا دل نہیں ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں سجدے کو دل ہے بے قرار. کس کا دل؟ تو آپ اگر اس کو اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک ولی کیا بلکہ میں تو اعلیٰ حضرت کی جب بات آتی ہے میں ذمہ داری سے کہتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ کہ
کہ افضل الاولیاء فی العصر، اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ہے کہ مظہر غوث الورا، نائب ابو حنیفہ، بلکہ یوں کہیے اپنے وقت کا امام اعظم وہ ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک صاحب نے مجھ سے ایم پی ہمارے قاری پنجی صاحب حشمتی، اللہ تعالیٰ حق کے لیے حق کے ساتھ ان کو عمر سے عطا فرمائے، ان کا صوبہ ہوتا ہے، مجھ سے ایک صاحب نے ایک سوال کیا کہ کچھ دعوتی صلح کلی کہتے ہیں ہم اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے یا کیوں مانے؟ معاذ اللہ کہیے، معاذ اللہ۔ تو برجستہ میری زبان سے ایک جملہ لکھا کہ اعلیٰ حضرت تو مومن ہوگا تو ضرور مانے۔ حق ہے، سبحان اللہ، کیا بات، کیونکہ مسئلہ نور کا ہے، اور نور کا معاملہ یہ ہے کہ علم ہو، عقل ہو، عشق ہو تو سمجھو کہ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، سبحان اللہ، اس نور والے کے نور کے جلوے۔ لہذا یہ محفل نور ہے، بیٹھیے، اور بہت صاف، بہت کلیئر، بہت اسپشٹ، اسٹریٹ فارمیٹ مزاج رکھتا ہوں۔ جب قرآن و حدیث کی تعلیم بیان کی جاتی ہے یا تعلیمات قرآن یا قرآن کا درس بیان کیا جاتا ہے تو وہاں پر ہمارے تمہارے پیر جی حجت نہیں ہوتے، بلکہ پیر جی بھی پیر جی جب ہیں تب قرآن و حدیث کو مانیں گے۔ تو اس لیے ایک جو نظام اسلام ہے، جو آپ کو ہمارے آپ کے بزرگوں نے درس دیا ہے کہ کس طرح سے درجہ بدرجہ، درجہ بدرجہ، درجہ بدرجہ ہم تک یہ نعمت پہنچی، وسیلہ در وسیلہ، اس کی قدر کیجئے۔ اور ایک بات کان کھول کے سن لیجئے، جب اللہ و رسول کا فرمان معلوم ہو جائے تو نہ مولوی جی کی کوئی اوقات ہے، نہ مفتی جی کی کوئی گنتی ہے، نہ پیر جی کی کوئی گنتی ہے۔ میرے باپ کا فرمان نہیں، قرآن پاک کا حکم ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کا حکم تم تک پہنچ جائے تو تم پہ لازم ہے کہ مان۔ سبحان، یہ جو ہر مدرسہ الگ، ہر گروہ الگ، ہر پیر الگ، ہر ٹپوری الگ، ہر پگڑی الگ، ہر ٹوپی الگ، کیا کیا الگ کرو، لیکن آج ایک زبان میں تعلیمات اعلیٰ حضرت اور کتب معتبرہ کی روشنی میں اور قرآن پاک کی روشنی میں، تفسیر قرآن پاک کی روشنی میں یہ بتاؤں گا کہ کون سا گروہ کامیاب ہے۔ سبحان، تو آپ میرا عیدگاہ گروہ مت دیکھیے کسی پیر جی کا یا انڈیا پاکستان کی راچی کا، وہ گروہ دیکھیے جو نجات یافتہ ہے، سبحان، اور جس کی سبحان اللہ عظمت و شان یہ ہے، سبحان اللہ، کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ سبحان اللہ۔ لہذا فقیر اپنا آغاز اور اپنی بات کا آغاز کلام الہی سے کرے گا۔ بعد اب بیٹھیے، اللہ حق سننے، حق بولنے، حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور حق پر خاتمہ عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ، الحمد للہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، سبحان اللہ، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه،
وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سبحان اللہ. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الحميد المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے آقا فخر آدم و بنی آدم امام الانبیاء امام الرسول آقا نامدار محبوب پروردگار شفیع روز شمار آمنہ کے لال روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اپنی غلامی کو مد نظر رکھتے ہوئے جھوم کر درود پاک کے نظارے محبت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد رحمۃ اللہ باللہ صلاۃ اللہ متقدمہ ملک اللہ حصول برکت کے لیے ایک بار سنا دیں صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ علیک الصلاۃ والسلام. آیت کریمہ سن لی آپ نے اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہم اور سبحان اللہ پھر نعت مقدسہ اور میرے جد امجد یعنی کون وہ مظہر اعلی حضرت کہ جس کا علماء صوفیہ اولیاء ان کے زمانے کے جو بزرگ تھے ان پر بھی احسان سبحان اللہ. مناصر اعظم علی الاطلاق. میں نے ایک مضمون افریقہ کے دورے پر انگلش میں علامہ اشرف قادری علی رحمہ کا چھپا تھا. انہوں نے ایک بہار کا تبصرہ لکھا تھا کہ حضور مظہر اعلی حضرت جیسا خطیب و مناظر ان کے زمانے میں بلکہ قریب زمانے کے قریب لکھتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا. سبحان اللہ. فرمایا جب خطبہ پڑھتے تھے تو قوم جھومتی تھی اور جب نعت رسول پڑھتے تھے سبحان اللہ تو لگتا تھا بلکہ لگتا کیا تھا میاں حقیقت تھی کہ دل عشق نبی میں جھومتے تھے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد عظمت رسالت بارگاہ سرکار کی عظمت بیان کرتے 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 اپنے مرشد برحق آقا نعمت دریائے رحمت حجت اللہ فی الارضین یعنی امام عشق و محبت حضور اعلی حضرت رضی اللہ عنہ کلام پاک کے اشعار سناتے تھے. اور یہ عالم تھا کہ علماء لکھتے ہیں کہ حضور مظہر اعلی حضرت عشاء کی نماز کے پاس جب اس شعر پر بولنا شروع کیا. کس پر؟ قصیدہ معراجیہ کے اندر ایک شعر ہے جس کا مصرع یہ ہے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی سبحان اللہ. تو بتاتے ہیں اکابر علماء نعرہ لگا رہے تھے فضل کی انان ہو گئی اور مفاہیم کا وہ بحر سختار موجے مارتا رہا بیان کرنے والا کرتا رہا عاشق جھومتے. سبحان اللہ. بیش سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہوتے پھیٹے والے کیا بتائیں گے؟ جی. ارے کسی چور سے کیا پوچھو گے؟ کسی عاشق سے پوچھو رضا کا شعر کیا تھا. سبحان اللہ. اہل دل سے پوچھو رضا کا شعر کیا تھا. اہل مطلب والجماعت سے مت پوچھو، اہل سنت سے پوچھو کہ وہ رضا کا شعر کیا تھا. خلیفہ مفتی اعظم بات آ گئی آپ کے قریب میں ہے نانپارہ جانتے ہیں بہرائچ شریف سرکار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ. علامہ مفتی رجب علی نانپاروی رحمت اللہ تعالی علیہ جب قلم اٹھاتے ہیں میاں یہ آج کی شاعری نہیں ہے کہ جتنا نوٹ بڑھ گیا اتنا شعر بڑھ گیا. عالم کا کلام حقائق کی روشنی میں ہوتا ہے. اور اجازت ہو تو سنا دوں. سبحان اللہ.
علم میں فضل میں حکمت میں بفضل باری بفضل باری علم میں فضل میں حکمت میں بفضل باری فائق دہر رہا مظہر اعلی حضرت فائق دہر رہا مظہر اعلی حضرت اور جس کے سائے سے بھی کرتے تھے شریر اہل دغا شریر اہل دغا جس کے سائے سے بھی کرتے تھے شریر اہل دغا شیر تھا ایسا مظہر حضرت شیر تھا اللہ سلو کر رہا وہ سلو اور شعر سنیے ایک عالم کا سبحان وہ تسلب کا جبل ہی نہیں تھا اس سے اشد وہ تسلب کا جبل ہی نہیں تھا اس سے اشد وہ تسلب کا جبل ہی نہیں تھا اس سے اشد پرتوے شیر خدا مظہر اعلی حضرت سبحان اللہ وہ اعلی حضرت کا شیر کہ جدھر گیا اپنے باپ دادا کو لے کر نہیں گیا قسم رب کعبہ کی تعلیمات اعلی حضرت سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن میلاد النبی مسلک اعلی حضرت سبحان اللہ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے سرکار نعت پاک خود بھی جھوم کے پڑھتے تھے اور میاں میں نے اکابر سے سنا بھی پڑھا بھی اپنے مرشد برحق یعنی امام المناظری سرکار حضور مشاہد ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور شیخ عبدالحدیث دہلوی کا یہ فرمان بھی میں نے پڑھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نعت پاک اچھی آواز میں اہل دل اہل حق سے سنو تاکہ عشق میں تازگی آئے سبحان اللہ اور بات سے بات نکلتی ہے بات سے بات کہاں تک پہنچتی ہے میں ابھی اسی رمضان شریف جو گزر گیا مدینہ المنورہ سے جب جدہ گیا تو ایک محفل تھی تو وہاں کے ایک شیخ ملے اور اہل اسٹیج کے لیے خاص کر قابل غور ہے انہوں نے ایک جملہ بڑی سرد آہ بھر کے کہا کہ آپ ہند والے ہیں اور ہم اہل عرب ہیں ہم اہل عرب ہو کے کلام رضا پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور آپ نہ جانے کس کو گنگناتے ہیں کیا بات ہے تو میرے دل میں یہی آیا کہ آپ نے سچ کہا ولی کو ولی جانتا ہے اور میاں کلام کی اہمیت بھی وہ جانے گا اعلیٰ حضرت کلام جو زبان والا نہیں دل والا سبحان اور دل 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 میں کئی بار بول چکا ہوں تو پھر اس دل کی تشریح میں ایک شعر سن لو سبحان فرماتے ہیں کیا اعلیٰ حضرت کی ذات ہے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ذات ہے اعلیٰ سرکار کی فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سبحان اللہ دل ہے وہ دل اور میں کیا بتاؤں یہ تو اہل علم سے پوچھیے اہل علم کہا رہا ہے پہلے اہل دل ہوں پہلے اہل علم ہوں چندہ خوروں کو اہل علم کہتے ہیں اور وہ بھی حرام خوروں کو چندہ بھائی مانا میں اکثر جملہ اس لیے بولتا ہوں کہ آج مدرسے والے چندہ کر کے جھولی پھیلاتے ہیں تو اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کم سے کم یہ تو دیکھ لو کہ نبی کا دشمن ہے کہ دوست ہے کیا بات ہے شرم کرو کچھ لوگ مجھ سے بولے مدرسے بہت ہیں لیکن کام نہیں ہو رہا میں نے کہا جب حرام خوروں کا پیسہ آئے گا تو کیا ہوگا صحیح مدرسے کم تھے لیکن اہل ایمان کا حلال پیسہ تھا تو 2 عالم بھی مدرسے میں ہوتے تھے 50 بچے ہوتے تھے علاقہ چمکتا سبحان اللہ گلی گلی گاؤں گاؤں مدرسہ ہے لیکن کیا برکت ہوگی
کی. جس جگہ دشمن نبی پیسہ دے دے، ارے برکت چھوڑو، وہ جگہ بھی نحوست والی ہو جائے اور وہ لوگ بے شک سبحان اللہ بے شک. اعلیٰ حضرت کر کے چندہ تو خوب کرتے ہو، گنبد تو خوب بنائے جاتے ہیں، لیکن جب فتح رضویہ کا نعرہ لگا کے فتویٰ سنا دو تو مرچیں کیوں لگتی ہیں؟ ہاں، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں مرتد، گمراہ گر، بد مذہب کو چندہ دینا بھی حرام ہے، اس سے لینا بھی حرام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن فرمایا حدیث شریف میں نا کہ جب گناہ کرتے کرتے دل کی کالک حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے معاذ اللہ، تو فرمایا ایسے لوگوں کو صحبت سے بھی دور رہو. تو میں عرض کر رہا تھا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سمجھے آپ؟ اور سر کیا ہے؟ آج کچھ ٹپوری اہل حق کو مروب کرنے کے لیے کراچی کے پیٹے والے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کو نہیں معلوم کہ عاشق کا تیور کیا ہے. یہ تو دل کی بات ہو گئی. اور پھر عاشق کے سر کا مقام فرماتے ہیں سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. شیر کی للکار ہے، شیر کی للکار. زندہ باد زندہ باد. فتح رضویہ عام کریں گے، فتح رضویہ عام کریں گے. اعلیٰ حضرت اعلیٰ دل ہے وہ دل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تیری یاد سے معمور رہا. اور آقا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان ہو. میں اکثر اس لیے ایک جملہ کہتا ہوں، یہ دنیا تبلیغ جو ہے نا، یہ عورتوں کے بس کی بات نہیں ہے. مدرسے میں معلم تو بنا سکتے ہو، مجاہد نہیں بنا سکتے ہو. مجاہد بننے کے لیے نگاہ مصطفیٰ اور فیضان کی ضرورت ہے. اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ہے رضی اللہ تعالیٰ کہ سبحان اللہ جو سمت آ گئے وہ سکے بٹھا دے. سبحان اللہ. بات دل کی چل رہی تھی کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان ہوا. اور پاس سے بات جڑی ہوتی ہے، بات آگے پہنچ گئی. اب میں بتا دوں کہ دل کیا ہے، سر کیا ہے، عقل کیا ہے، عشق کیا ہے، محبت کیا ہے، قربانی کیا ہے. سبحان اللہ. تو سن لو، یہ میدان راہ عشق و وفا میں ہجڑوں کی جماعت سے کام نہیں چلتا ہے. کربلا سے لے کے بدر تک، بدر سے لے کے خیبر تک، خیبر سے لے کے حنین تک، حنین سے لے کے دشت نینوا تک، دشت نینوا سے بغداد تک، بغداد سے اجمیر تک، اجمیر سے کلیر تک، کلیر سے کچھوتا تک، کچھوتا سے بریلی تک، بریلی سے پیلی بھیت تک. اگر سنیت کو بچایا ہے تو مجاہدین دین و سنیت کے زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان. اعلیٰ حضرت جیسا اعلیٰ حضرت. سبحان شیر کی للکار. بخاری شریف کی حدیث اٹھا کے دیکھو، جب ایران پہ قبضہ ہوا اس سے قبل کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو آپ کو پتا ہے مجاہدین، میں کیا بتاؤں آپ کو، ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، اور فقیر کسی کی مرچیں لگنے کے شکر لگنے کی پرواہ نہیں کرتا. حقائق حقائق ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، حق ہے تو ضرور کڑوا لگے گا. سبحان اللہ. میں تو یہ مطالعہ اور مظاہر حالات دیکھ رہا ہوں کہ جب تک کسان کا بیٹا ہے تو مجاہد ہے، اور مولویوں کے چنگل میں آیا تو وہ بھی پلپلا ہونے لگا. تو اکثر میں کہتا ہوں وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم رکھتے تھے. سمجھے آپ؟ وہ کیا مدرسہ جو ماں کی آغوش سے ملنے والے جذبہ ایمانی کو ختم کر دے. وہ کیا جامعہ جو پاک کے پاکیزہ خون سے ملنے والی
محبت نبی کے اس قربانی کے جذبے کو ختم کرتے. یاد رکھو، اسی لیے میں ذمہ داری سے جملہ کہوں گا، اگر محض جامعہ سے دین بچ گیا ہوتا تو ہندوستان میں سب سے زیادہ اگر مدرسے اور دارالعلوم و جامعہ ہوتے تو میرے غریب نواز کے. لیکن میاں اہل دل بلڈنگ نہیں دیکھتے ہیں، اہل دل عمارت نہیں دیکھتے ہیں، اہل دل کثرت نہیں دیکھتے ہیں، اہل دل سرمایہ نہیں دیکھتے ہیں، اہل دل تمہاری پونجی نہیں دیکھتے ہیں، اہل دل زمین کا اس کی اراضی نہیں دیکھتے ہیں، اہل دل قلت و کثرت نہیں دیکھتے ہیں. اہل دل تو یہ کرتے ہیں کام روح میری ان کی تمنا تو یہی ہوتی ہے. اور دیوانہ جب نکلتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں، اعلیٰ حضرت سرکار کا کلام یاد آ گیا. سبحان اللہ، جد امجد کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے دل کو روشن کرنے کے لیے 2-3 شعر سن لو. کیا ہے اعلیٰ حضرت؟ آج جس کو جامعہ کہا جائے اس جامعہ سے پڑھ کے نکلنے والا یہ کہے کہ معاذ اللہ، کل تک تو اسماعیل دہلوی نے لکھا کہ اللہ کے آگے معاذ اللہ نبی ولی کوئی بھی ہو معاذ اللہ، اور لکھتے لکھتے یہاں تک لکھا کہ چمار سے بھی زیادہ ذلیل معاذ اللہ. لیکن ان کا آپریشن تو ہمارے بڑوں نے کیا. الکوکبۃ الشہابیہ اور دیگر کتب اعلیٰ حضرت کا مطالعہ کریے اور مجھ سے پوچھیے. اور کیا فرماتے ہیں؟ وہ وہابیہ نے جسے دیا ہے لقب شہید صدی کا، وہ شہید لے نجد تھا، وہ ذبیح کے خیال میں. سبحان اللہ، اسماعیل کنت کرتے کرتے جلال میں فرماتے ہیں یہ ہے رضا کا تیور، اور یہی رضویت ہے، یہی حشمتیت. سبحان اللہ. وہ رضا کے نیز کی ماں ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، اور کس چارہ چوری کا وار ہے، تو یہ بار بار سے پار. اعلیٰ حضرت نے حلوہ پراٹھا نہیں کھلایا ہے، بلکہ دشمن نبی کے سینے میں غار کر دیا. ہاں، غار چھوڑو، یہاں تو غار سے بھی اب مجھ کو آ رہا ہے. لیکن یاد رکھو، اب وہ سب کے سب عذاب الہی کو تیار ہے. کیونکہ میں نہیں کہتا، حدیث پاک میں فرمایا کہ جب اہل حق اور حق کہنے والے علماء کی جماعت ختم ہو جائے گی تو قیامت کا اور عذاب الہی کا انتظار. تو سنو، میں تم سے اکثر ایک بات کہتا ہوں، کان کھول کے سن لو. اعلیٰ حضرت آج کل تو دیوبندی وہابی بکواس جو کرتے تھے اس کے بارے میں حسام الحرمین شریف موجود ہے، کمیلی امام شریف موجود ہے، اور فرما دیا من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر. وہ قوم جس نے لکھا کہ خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے، یہ معاذ اللہ. وہ قوم جس نے لکھا معاذ اللہ نبی مر کے مٹی مل گیا. اور ہندوستان میں عرب کے پیسے کے بل پہ آگے تبلیغ کا دعویٰ کرنے والے، میں ابھی اسی رمضان شریف کی بات کر رہا ہوں، حدود حرم کے اندر 50 سے 60 میٹر کے ہورڈنگ اور بینر، بڑے بڑے فلم اسٹار، یہاں تک کہ ہالی ووڈ بالی ووڈ دنیا کے کہاں کہاں کے بے حیائی کے اور تمام طرح کی بے حیائیاں. آپ دیکھیے وہ قوم جس نے حدود حرم میں یہ ننگئی کر رکھی ہو، کیا وہ تبلیغ کہا کرتی ہے؟ تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد. الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے، اور نکلے گی انشاءاللہ، نکلے گی انشاءاللہ. ابھی مجھ سے کچھ لوگ کہنے لگے بڑا نقصان ہو رہا ہے. میں نے کہا کس کا؟ شخصیت کا کہ شریعت کا؟ کیونکہ شریعت کا نقصان کوئی کر نہیں سکتا. بھائی دین کا محافظ وہ ہے
ہاں لیکن سنو، جنہوں نے 30 سے 40 سال کے عرصے میں سنیت کا نقصان کیا ہے، اب ان کے باجے بجنے کے ٹھکانے اور بچ گئے، کیونکہ جو سنیت کا باجا بجانا چاہے گا اس کا اپنا باجا بج اور بچ گیا۔ تو سنیے، آج رضوی بریلوی لکھ کر مولوی تطہیر تانوی کہتا ہے کہ ہاں میں بھی یہ کہتا ہوں کہ حضور معاذ اللہ بے بس ہے۔ کہیے معاذ اللہ۔ مجھے بتائیے، آپ بالکل سنجیدگی سے بیٹھیے گا اور میں تقریر کا یہ ختم کر دوں یا روک دوں، اسی لیے تاریخ کم دیتا ہوں، میں درس کا عادی ہوں، اور جو سنتا ہے اس کو سناتا ہوں، جو قدر نہیں کرتا ہے، بہت خطیب ہے، بہت گویاں ہیں، بلائیے، نوٹ لٹائیے، اور آپ بھی کودیے وہ بھی کودیے۔ ایمان بچانا تو سنجیدگی سے بیٹھیے، کوئی ضرورت شرعی ہے تو جا سکتی ہے۔ سنیے آپ، میرے باپ کی بات نہیں، رب کعبہ کا فرمان ہے، فرمایا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، نہیں پاؤ گے ان کے دلوں میں ایسا کی محبت، کہو جو ایمان لائے اللہ پر، یوم آخر پر، قیامت کے دن پر، قیامت کے روز پر ایمان رکھتے ہیں۔ بولو ہمارا تمہارا ایمان ہے؟ ایمان ہے؟ مسلمانوں، اتنا کہنے سے کام نہیں چلے گا، میں نہیں کہتا، مفسرین کے اقوال اٹھا کے دیکھو، فرماتے یہ تو سب کہتے ہیں بے شک ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، لیکن اور ذرا آگے چلو، فرمایا سنیے، آپ کا امتحان ہوگا، آپ کی آزمائش ہوگی، آگے قرآن کی آیت آپ اٹھا کے دیکھیے، پیر بات میں ہے، عالم بات میں ہے، مدرسہ بات میں ہے، امام بات میں ہے، خطیب بات میں ہے، ناظم بات میں ہے، ناطخواں بات میں ہے، شاعر بات میں ہے، مفکر بات میں ہے، محدث بات میں ہے، مولوی بات میں ہے، علامہ بات میں ہے، مفتی بات میں ہے، پیر بات میں ہے، شیخ بات میں ہے، کلام الہی دین کو اپنی کھیتی میں سمجھ لو، دین ہے، اور یہ وہ دین ہے کہ ہم تم کیا دے سکتے ہو، اس پہ صحابہ نے سر دیے ہیں، کیا دے سکتے ہو، وہی روشن صحابہ نے جسے خونوں سے سینچا تھا، اجاڑا جا رہا ہے اب تو اپنے سخا اٹھائے۔ فرمایا رب کعبہ کا اعلان، من حاد اللہ ورسولہ، وہ جو مخالفت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو آگے اٹھا کے دیکھیے آپ قرآن پاک، فرمایا تم ایمان لائے اللہ پر قیامت کے دن پر، ہم نے کہا ایمان لائے قیامت کے دن پر، ایمان لائے اللہ پر ایمان لائے، لیکن اب آگے ہم نے دوسری آیت کریمہ پڑھی، معلوم یہ ہوا ہمارا امتحان بھی ہوگا، آگے ہم نے قرآن میں پڑھا تو ہم کو یہ پتا چلا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے ان کی محبت تمہارے دل میں، بولو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، بولیے۔ یہ کسی مولوی جی کا فتویٰ نہیں ہے، ہاں یہ بھی سن لیجئے، آج کل تو فتویٰ بھی معاذ اللہ، عالم یہ ہے کہ توہین ہوتی رہے، گستاخی ہوتی رہے، جب آپ جائیے مولوی صاحب کے پاس تو فرماتے نہیں فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، تو کبھی آپ بھی پوچھئے گا کہ آپ ابلے انڈے چھیلنے کے لیے عالم بنے ہو؟ سنو، عالم جامعہ کی بلڈنگ بنانے کے لیے نہیں، ذمہ داری سے کہتا ہوں ثابت کرتا، عالم دارالعلوم بنانے کے لیے نہیں ہے، عالم چندے کے لیے نہیں ہے، عالم ادارے کے لیے نہیں ہے، عالم یا مولوی یا شیخ یا پیر، میں بتاؤں کس لیے ہے، تو ایک جملے میں سن لو، وہ سرکار کی عظمت اور محبت پر سب کچھ قربان کر کے احقاق حق کے پالے باطل کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، بات آ گئی تو بیچ میں کہہ دوں، آج موبائل کا دور ہے، ایسا نہیں کہ اتنے سنیں گے، اللہ قبول حق کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا بتاؤں، یا تو وہی والی بات ہے کہ جاہلوں کے دور میں بانسری بجائی جائے، معاذ اللہ، اللہ کہ جو چیز ناجائز ہے وہ ناجائز ہے، معاذ اللہ، لیکن پبلک سے پوچھتا ہوں میں، شاید ایک دو ایسے ہوں جن کے اوپر یہ بیتی ہو،
آپ کے گاؤں علاقے میں، آپ کے قصبے قریہ میں، آپ کے دیہات محلے میں کسی آدمی نے نبی کے بارے میں کوئی زبان کھولی، بے ادبی کی، صحابہ کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، آپ نے وہاں کے لوکل مقامی عالم مولانا مفتی سے، لیکن بیچ میں میری عادت ہے ہر بات کی تشریح کرتے چلتا ہوں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ مفتی اس وقت کوئی نہیں ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جو مفتی کے شرائط کتب معتبرہ سے بالخصوص علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حضور اعلی حضرت نے رضی اللہ تعالی فتاوی رضویہ شریف میں بیان فرمائے ہیں، ان شرائط کے اعتبار سے کوئی مفتی نہیں۔ اب آپ کا ایک سوال ہوگا کہ جن کو مفتی کہتے ہیں پھر وہ کیا ہے، تو سن لیجئے اور پڑھ لیجئے کتابیں، نہ معلوم ہو تو رجوع کریے علماء سے۔ وہ ناقل ہے۔ کون ہے؟ ناقل ہے۔ کبھی عرف کا اعتبار ہوتا ہے اور کبھی معنی حقیقی کے اعتبار سے کسی لفظ کو بولا جاتا ہے، لیکن عرف کے اعتبار سے ایک الگ بات ہے، لیکن میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت ناقلین کی جماعت ہے۔ ہاں، ان ناقلین سے پوچھئے علاقے میں بے ادبی ہوئی، گستاخی ہوئی، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی ایسا ہے، آپ جائیے پیلی بھیت شریف والوں سے فتویٰ لائیے۔ آپ نے دوسرے سے رابطہ کیا، وہ بولے صاحب آپ حضور شیر ہندوستان سے، فلاں پیر صاحب سے، فلاں حضور صاحب سے، فلاں مفتی صاحب سے رابطہ کیجیے۔ اگر آپ سے کوئی عالم مولانا ایسی بات کہے تو کہنا مولانا تم کس لیے بنائے گئے اور تم کس مرض کی دوا ہو، تم کس لیے ہو، سنو ذمہ داری سے، کیونکہ اس جشن کا نام جشن فتاوی رضویہ ہے۔ اعلی حضرت سرکار اصول بیان کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہر علاقے، قریے، دیہات، بستی، مطلب قول مبارک، کوئی شریعت کا مسئلہ ہو، تحفظ دین و ایمان و سنیت کی بات ہو، تو سنی صحیح عقیدہ عالم سے اپنے مسئلے کا شرعی حل معلوم کریں۔ سبحان غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اب انہوں نے کیا دیکھا کہ میری گردن پہ آئی تو لوگوں نے ایک ٹیبلٹ ڈھونڈی ہے اپنے بچاؤ کی، بھیا وہ بڑے حضرت ہیں ان سے پوچھو۔ انہوں نے کہا اب اس کی گردن سے گیا تو میری گردن پہ آیا، ارے بولے وہ فلاں صاحب ان سے پوچھو، ان کی گردن سے گیا تو تیسرا بولا صاحب وہ حضرت بہت بڑے ان سے پوچھو۔ سنو، عالم تو عالم ہے، میں فقہ کی کتابوں سے ثابت کر دوں گا، اگر سرکار اور حضور کے محبوبان بارگاہ کی بے ادبی اور توہین ہو تو عالم کو چھوڑو، ہر سنی صحیح عقیدہ کو شرعی طور پہ معاوضہ کرنے کا حق بیش بیش بیش، سبحان اللہ، بیش، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مثال کے طور پہ سارے عالم ٹھنڈے ہو گئے، واٹر پروف، گرمی ختم، حرام خوری کرتے کرتے ایک شاعر کھڑا ہوا گاؤں میں، گاؤں کے عالم مولانا بولے نہ بولے، میں کہتا ہوں یہ بے ادبی ہے، یہ توہین ہے، یہ خبیث ہے، یہ گستاخ ہے، تو سنو، اصول یہ کہتے ہیں کہ ہر عالم کو چھوڑ دیا جائے گا، اس شاعر کو اپنا بھائی جانا جائے گا۔ بیش بیش، سبحان اللہ۔ یہ کوئی ٹینڈر نہیں ہے کہ پاس ہو گیا تو اس کی ڈیٹ 2026 تک ہے، 30 تک ہے، 40 تک ہے، جو حق بولے گا وہ عالم کہلائے گا۔ بیش بیش، یہ تو بات ہو گئی۔ عالم کون؟ اچھا، پبلک بیچاری کیا کرے، ان کے پاس بھی نئے نئے ٹیبلٹ ہوتے ہیں نا، زیادہ اگر دیکھا گاؤں والے ہنگامہ کر رہے ہیں اور مولانا صاحب کچھ نہیں بول رہے ہیں، ایک آتے ہیں کہ پہلے باتیں نہیں کر رہے ہیں، اب کوئی نوجوان جوش میں آ گیا، تم ایسے ہو ویسے ہو، تو وہاں تو نہیں بولے، پوائنٹ کال کریے گا، پوائنٹ، نقطہ، وہاں تو نہیں بولے، حضور کو بے بس کیا کہا گیا، نہیں بولے، صحابہ سے غلطی ہو سکتی، نہیں بولے، فلاں سے توہین ہو سکتی،
نہیں بولے. درگاہ منزل فلاں فلاں گرودوارے معاذ اللہ ایک مفہوم میں لا کے سامنے ایک ساتھ معاذ اللہ کہہ دیا کہ گرودوارے مندر کی یاد میں آنے لگے معاذ اللہ نہیں بولے. لیکن ذرا سا مولوی جی کو اگر ایک مرغے کی ٹانگ میں کمی کر دی, لفافے میں 100 کا نوٹ نکال لیا, یا ذرا سی محبت میں کمی آ گئی, تو سب سے پہلے وہی مولوی حکم سناتا ہے, تجھے نہیں معلوم عالم کی بے ادبی نہیں کرنا چاہیے, عالم کی شان کیا ہے. ذرا تو نہیں کہہ رہا ہوں, سنو بات ہو گیا, بات اپنے اپنے حساب سے, لیکن الحمدللہ دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا. یہ دور اعلی حضرت کا ہے, غوث اعظم کا ہے, غریب نواز کا ہے, اولیاء کرام کا ہے, اور جنہوں نے خون جگر دیا ہے وہ زندہ تھے, زندہ ہیں. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے. اب جب کوئی کہے تو ایک فتویٰ سن لو کان کھول کے. اعلی حضرت سرکار فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو قصداً جان بوجھ کر حق چھپائے اور حق نہ بتائے, اس سے سوال کرنے والا سوال کرے, دین و سنیت پہ حملہ ہو رہا ہو, گستاخیاں کی جا رہی ہو, اور وہ حق نہ چھپائے, قصداً حق نہ بتائے, تو ذرا آئینے میں شکل دیکھ لو مولوی صاحب. اعلی حضرت فرماتے ہیں وہ علماء دین کب ہوئے, وہ تو نائبان شیاطین ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کون ہے نائبان شیاطین؟ آپ لوگ بولو کون ہے؟ نائبان شیاطین ہیں. تو مجھے بتاؤ, اب آپ کہو گے عالم, تو عالم کی بھی جامع اور معنی تعریف کتب اعلی حضرت سے مختصر الفاظ میں یوں کرنا چاہوں گا. سرکار میرے فرماتے ہیں جو حق بتائے اور حق کی طرف بلائے وہ عالم ہے. سبحان اللہ, بے شک. جو حق بتائے, بولو جو حق بتائے اور حق کی طرف بلائے وہ عالم ہے. لہذا ہر اپوری تپوری کو عالم مت سمجھ لینا, ہر نائب شیطان کو عالم مت سمجھ لینا, ورنہ تم جانو تمہارا کام جانے, ہمارا کام ہے حقائق کو بتا دے. اور سنو, فرمایا اسی آیت کریمہ کے اندر فرمایا جب اللہ رسول کی مخالفت کرے تمہارے دلوں میں محبت نہ ہو. اب کوئی کہے گا میرا باپ ہے, میری اولاد ہے, میرا بیٹا ہے, تو قرآن نے اس کا بھی جواب دے دیا. کسی مولوی یا مفتی کے بولنے نہ بولنے کی شریعت محتاج نہیں ہے. دین مصطفیٰ جان رحمت کا ہے اور دین سبحان اللہ سرکار کا ہے. قرآن فرماتا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ. سبحان صاف بیان کر دیا, اگرچہ تمہارے باپ کیوں نہ ہو, اولاد کیوں نہ ہو, رشتہ دار کیوں نہ ہو, عزیز دار کیوں نہ ہو, میرے محبوب کی شان میں زبان کھولو, مخالفت کرے اس کو دور کر دو. اور سنو کان کھول کے کیا فرمایا, اگر تم نے انشاءاللہ ایسا کیا تو یہ مسئلہ جگہ بھی سن لو. ہم نہیں کہتے, قرآن اعلان کرتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ. سبحان. یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ ایمان نقش فرما دیتا ہے. سبحان. سنو کان کھول کے اچھی طرح سے. آج وہ کہتا ہے سرکار بے بس ہے. بولو ایسے مولوی کو مولوی کہو گے یا خبیث بولو, خبیث شیطان کہو گے یا مولوی بولو. اللہ تعالیٰ ایسے مولویوں سے اور ان کے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. آقا نے فرمایا اللہم اعوذ بک من شر العلم والعلم.
حدیث پاک کے اندر ارے ہمارے آقا بے بس معاذ اللہ ہمارے آقا تو بات آ گئی اعلیٰ سرکار کی، سبحان اللہ کہاں سے کہاں ذہن اور بات پہنچی، اعلیٰ سرکار تو یہ درس دیتے، تبھی میں کہتا ہوں سنیت بچانا ہے تو یہ جامعہ یہ دارالعلوم نہ دیکھو، بچانا ہے تو تعلیم اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، وہ بے بس کرتا ہے کہ مردود تو بھی انہیں کے ساتھ برباد ہو گیا، لیکن ہم رضا والے ہیں، ہمارے آقا کا تو یہ فرمان ہے، سبحان اللہ، اور یہ تیور ہے، یہ انداز ہے، یہ عشق ہے، سبحان اللہ، ہم کو درس دیا ہے، کیا ہی ذوق فضا شفاعت، کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری بارگاہ، کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری بارگاہ، قرض لیتی ہے بنا، قرض لیتی ہے بنا، پرہیزگاری ہے، قرض لیتی ہے بنا، پرہیزگاری ہے، اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت، اور سبحان اللہ، اور ایسے پیاسے کہ اللہ ان کے صدقے سے ہم سب کی پیاس بجھا دے، سبحان اللہ، بات آ گئی تو اہل دل اور عشق والوں کی بات پوری کر دو اور سن لو، سبحان اللہ، فرماتے ہیں انگلیاں میں فیض کرو ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کرو، انگلیاں میں فیض کرو ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، اور کیا پیاس ہے اور کیسے پیاسے ہیں وہ تو بجھانے والے جانے، اور وہ سبحان اللہ پیاسے اور محبت میں پیاس بجھانے والے جانے اور جان پلانے والے جانے، سبحان اللہ، انگلیاں میں فیض کرتے تو ہے پیاسے جھوم کرو، انگلیاں میں فیض کرو تو ہے پیاسے جھوم کرو، نعتیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، نعتیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، اعلیٰ حضرت تو وہ ہیں کہ ایک شعر پڑھ دو تو چھوٹ، سبحان اللہ، لہذا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج لوگ کہتے ہیں اس کا فتویٰ کیا ہے، اس کا فتویٰ کیا ہے، اس کی بات کیا ہے، اس کی بات کیا ہے، اعلیٰ حضرت سرکار لکھتے ہیں فتویٰ تو قرآن دے چکا، فتویٰ بولیے، اب آپ پوچھئے نبی کی عظمت اور فتویٰ کسے کہتے ہیں، قرآن پکار اٹھا، آج درس قرآن کی بات ہو رہی ہے، آج عظمت قرآن کی بات ہو رہی ہے، آج صاحب قرآن کی بات ہو رہی ہے، رب کعبہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سبحان، ایمان والو میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھو تو تمہاری آواز تیز نہ ہو، اور کیجئے آواز تیز نہ ہو، کس کی بارگاہ ہے، یہ ٹپوری کیا بتائیں گے، میں تو قدم قدم پہ اعلیٰ حضرت کو ہی سبحان اللہ حوالے میں لاتا ہوں، کہہ دو سبحان، وہ آقا کیا ہے، یہ 6 فٹ کے مولوی کی عقل کیا ہے اور اس کی اوقات کیا ہے، ارے عظمت سرکار کی بات آئی اور جب عقل والوں نے عقل چلائی تو اعلیٰ حضرت جلال میں آ گئے، فرماتے خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، ارے گناہ سے گزرنے والے، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر، عقل کی اوقات کیا ہے، عقل کی حیثیت کیا ہے، کون سے دنیا کے مولوی مفتی کا وہ علم ہے جو عظمت نبی توڑ سکتا ہے، کیس کی اوقات ہے جو عظمت مصطفیٰ کو تولنے کی بات کر سکتا ہے، اعلیٰ حضرت
आला हजरत तो हमारे सरकार तुम्हारे सबके आका के और इमाम अल-अंबिया के मौजज़ों में से एक मौजज़ा है। बेश बेश सुभान अल्लाह। और बात अक्ल की आई तो बता दूं, मौलवी की अक्ल, पीर की अक्ल, मुफ्ती की अक्ल, मुफक्किर की अक्ल, इंसान की अक्ल, तेरी अक्ल, मेरी अक्ल, दुनिया की सारी उकूल जमा करो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये सारे जमा हो जाएं तो सरकार की सुभान अल्लाह जो अजमत है, जो रिफात है, सुभान अल्लाह, उसके कमाल को पहुंच सकते हैं? क्योंकि ऐसे वैसे से नहीं, ये खिताब उससे हो रहा है जिसका मनसब जानते हो। अफ़ज़लुल बशर बअदल अंबिया बित्तहक़ीक़। ऐ अबू बकर, मेरी हकीकत मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। बेश सुभान अल्लाह। और अक्ल की औकात क्या है, तेरी मेरी अक्ल क्या है? बात आई आला हज़रत की तो सुनो। सुभान कहते हैं, अरे तेरी या मौलवी या मुफ्ती या पीर या शेख की अक्ल की औकात क्या है? फरमाते हैं अर्श की अक्ल दंग है, अर्श की अक्ल दंग है। तो तेरी औकात क्या है? अर्श की अक्ल दंग है और चलख में आसमान है। याने मुराद अब किधर आए तेरा मकान? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसरके आला हजरत, फैजाने मजहरे आला हजरत, कलामे आला हजरत, तालीमाते आला हजरत। सुभान अल्लाह। महज अक्ल हो, अगर फजल और करम न हो तो याद रखो बर्बादी का बेशकीमा है। और सरकार वो तो सुभान अल्लाह क्या है। फिर एक शेर में जहां तक बयान करने वालों ने किया, अपने वक्त के इमाम की बात सुन लो, क्या फरमाते सुभान अल्लाह, क्या है आला हज़रत सुभान अल्लाह, फरमाते तू है ऐने नूर। सुभान अल्लाह। अब मैं क्या बताऊं, अहले दिल, अहले इश्क, अहले इल्म हो तो कलाम तवील किया जाए। आयत फरमा रहे हैं, आयत, तू है ऐने नूर, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। हाय 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 सुभान अल्लाह। सुभान तो याद रखो, जिसको जितना उस बारगाह से नूर अता किया गया और मिला, और होते 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 वसीला दर वसीला आला हजरत मदर आला हजरत मुर्शिद बरहक तक आया, तो आला हजरत ने हमसे तुमसे क्या फरमाया? वो नूर हमसे तुम ले लो। सुभान अल्लाह। सुभान वो नूर हमसे, तुम ले लो। और वो नूर क्या है? फरमा दिया, उसका मतलब यही है अल्हम्दुलिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह। सरकार की बारगाह में अगर अदना सी भी तौहीद और बेअदबी देखो, फिर वो तुम्हारा कैसा ही मुअज़्ज़म बुजुर्ग क्या कितना बड़ा क्यों ना हो, उससे फौरन जुदा हो जाओ। सुभान अल्लाह। उससे फौरन जुदा हो जाओ। अब बताइए मुझे, आप आज लोग कहते हैं साहब मुझे बताइए, अगर आपके बाप को कोई कमीना कह दे तो आप क्या करोगे? आप बताओ क्या करोगे? कुछ कार्रवाई, उस पर एक्शन लोगे? अगर किसी के बाप को कोई कमीना कहता तो मालूम क्या होता है? सीधे हाथ गिरेबान पे जाता। गलत तो नहीं है? और ये तो छोड़ो बाप की अजमत, अगर ईमान वाला है तो उसकी भी अपनी बहुत बड़ी अजमत है। 1500 का मोबाइल चोरी हो जाए, मुसलमानों जरा अपने ईमान और अपने आप का मुहासबा करो। 1500 के मोबाइल को चोरी होने के बाद अगर चोर पकड़ में आ जाए तो सीधे आपका हाथ गलत तो नहीं कह रहा हूं? पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। बोले क्या पकड़ लिया? अरे बोले वो जो कल मोबाइल चोरी किया था 1500 का, उसे पकड़ लिया।
موبائل چور تم پکڑتے ہو اور سنیت میں جو چوری کرتے ہیں ان کو ابو فتح کی آج اولاد پکڑ اور سنو الحمدللہ جو ڈیوٹی پہ لگاتا ہے وہی اپنے کرم سے طاقت بھی عطا فرماتا ہے. آج یہ کر رہا ہوں کہ 1500 کا موبائل چوری ہوا. آپ بڑے بکرات قابل متقی بن گئے تھے. آپ کو قاری تمجید صاحب نے، غلام یاسین صاحب حشمتی، شہزادے حضور شیر ہندوستان حضرت مولانا مفتی منائل رضا صاحب قبلہ نے تطہیر کی کتابیں دکھائیں. دیکھو اس نے خبیث نے حضور کو بے بس کہا. کہو معاذ اللہ. وہ خبیث لکھتا ہے اولیاء کرام کے مزارات پہ جانے والوں کو لکھتا ہے کہ وہ معاذ اللہ بلدکاری ہے. معاذ اللہ توبہ. سوچیے ذرا، سوچیے. اور مجھے وہ جملہ یاد آتا ہے اعلیٰ حضرت سرکار کا، اپنے بزرگوں کا. سرکار مظہر اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو کہیں لکھا رضی اللہ تعالیٰ کہ توہین کرنے والے تو کرتے ہیں، وہ تو گستاخ ہیں، لیکن حیرت اور تعجب تو ان کو ہے کہ لمبے لمبے جبے دستار مفتی مولانا عالم پیر کہلانے کے بعد بھی دین کے شیطان بنے بیٹھے رہتے ہیں. حیرت کیوں ہے؟ سنو کان کھول کے اچھی طرح سے. آپ نے سنا، قاری صاحب نے سنایا، سرکار کو اس نے بے بس لکھا. آپ کیا بولے؟ بھیا میں اپنے گاؤں کے مولانا کے بغیر کیا بتاؤں میں، بیوی کو عید کا جوڑا بھی نہیں دیتا. بہت لائق ہے، بہت نیک ہے. کیا مطلب؟ یعنی پہلے مولانا سے پوچھو. مولانا کے پاس گئے، بولے بڑے مفتی سے پوچھو. مفتی کے پاس گئے، بولے ضلع فیض آباد جا کے وہاں سے پوچھو. ضلع فیض آباد گئے، بولے اتر پردیش کے کسی بڑے شہر میں جا کے پوچھو. سن لو مسئلہ، کسی کے باپ کا دین نہیں ہے، رسول پاک کا دین. سبحان اللہ. سنو، کسی نے بے ادبی کی، گستاخی کی، بلا تاخیر ایک سیکنڈ کے بغیر یہ کہا جائے گا یہ خبیث ہے، مردود ہے، شیطان. اور خبیث شیطان مردود کہنے کے لیے چند مولویوں کے سیمینار کے محتاج نہیں، چند مولویوں کی چند روشنائی کے ٹپیوں کا محتاج نہیں، چند مولویوں کے قلم کا دین محتاج نہیں، چند مولویوں کا مدرسے کا دین محتاج نہیں. کیونکہ یہ وہ محبوب ہے، اس کی عظمت قرآن بیان فرمایا، بخاری بیان کر رہی ہے، مسلم بیان کر رہی ہے. اور اعلیٰ حضرت سرکار نے اس کو اپنے شعر میں سوچنے میں انداز میں پیش کیا ہے. کیوں؟ فرمایا مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. آج پیروں کی ٹوپی، پگڑی، امامے، کرتے، کچھ دنوں میں اگر یہی حال رہا پیرا مریدی کا تو جیسے لکھا ہوتا میڈ ان چائنا، میڈ ان اٹلی، میڈ ان فرانس، اس پہ بھی لکھا ہوگا یہ کون سی کوالٹی کا مرید ہے. سنو، میں نہیں کہتا نہ میرا خیمہ، نہ اس کا خیمہ، نہ اس کا گروہ، نہ میرا گروہ، لیکن اس گروہ میں آ جاؤ جو نجات یافتہ گروہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ کہتے صاحب اشرفی، وہ کہتے میں رضوی، وہ کہتے نوری، وہ کہتے برکاتی، وہ کہتے حشمتی. تو سنو، ذمہ داری سے کہتا ہوں پہلے مومن تو بن جاؤ، بعد میں مرید کی بات کریں. سبحان اللہ. پہلے مومن تو بن جاؤ. آپ کہو گے کیا مطلب؟ تو بات تو بہت لمبی ہو سکتی ہے، لیکن مختصر یہ کہ قاری صاحب نے آپ کو دکھایا ایک خبیث نبی رحمت، امام الانبیاء، آمنہ کے لال، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بس کہتا ہے، اور آپ بجائے کچھ بولنے کے سرخ چوڑیاں ہاتھوں میں پہن لیتے ہیں، دوپٹے اوڑھ لیتے ہیں، عورت بن جاتے ہیں. سنو، میں اکثر کہتا ہوں
اس دین کا تحفظ اور شریعت کی قربانی جو شریعت پہ دی ہے وہ اسی ہندوستان اتر پردیش کی وادی میں وہ 18-19 سال کے سید الشہداء فی الہند سیدنا مسعود غازی کی تاریخ اٹھا کے اے ہجرو چوڑیاں توڑو سرکار صلاح الدین ایوبی کا کردار اٹھا کے دیکھو اے نامردو اگر نامردی دور کرنا ہے تو خالد ابن ولید کی سوانح حیات کا مطالعہ کرو کیا سمجھتے ہو کہ دین تمہارا محتاج ہے؟ ارے تم جیسے کیا بلکہ بڑے بڑے کیا بڑے بڑے وہ سرکار وہ ہے وہ آقا کی بارگاہ تو وہ ہے کہ ہے خلیل اللہ کو تم کیا سمجھ رہے ہو ڈگری لے کے چابی میرے ہاتھ میں جنت کی ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ عظمت نبی پہ حملہ ہو تم ڈھونگے بن جاؤ سرکار کو بے بس کہا جائے تم ڈھونگے بن جاؤ سرکار کی توہین کی جائے تم ڈھونگے شیطان بن جاؤ درگاہ مزار گرودوارے مندر کو ایک ساتھ لکھ دیا جائے تم ڈھونگے بن جاؤ دنیا میں توہینیں ہوتی رہیں تم ڈھونگے بن جاؤ ہری پگڑی ہری پھیٹے والے دعوتی الیاسی کراچی کے مقداد اتاری لکھتے ہیں غوث پاک کو منا مدنی منا بھاگا ہوا تم ڈھونگے بن جاؤ توہینیں ہوتی رہیں سفید پگڑی کا چیف بانی مبانی لکھتا ہے کہ سرکار کی چوٹیاں ٹاپتے تھے کہو گھونگے بن جائیں تو سنو تم گھونگے بن جاؤ بننا ہے تو بنو سنو اتنا یاد رکھنا کربلا کی وادی میں دشت نینوا میں بدر و حنین میں لاکھوں کی جماعت نہیں گئی تھی عشق والے بدر کی وادی میں 313 تھے کربلا کی وادی میں 72 تھے لیکن یاد رکھنا 20,000 کو انہوں نے تباہ و برباد کر کے یہ بتا دیا تھا کہ حسینی جو ہوگا وہ تعداد پہ بھروسہ کر کے نہیں نکلے گا اپنے نبی کی محبت پہ مٹنے کے لیے جب نکلے گا کفن باندھ کے تو نعرے رسالت بلند کر کے فاروق اعظم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے یہ اعلان کر کے نکلے گا یا رسول اللہ تو جان مانگو تو جان دیں گے مال مانگو تو مال دیں گے وہ ہم سے ہر کس طرح سکے گا نبی کا چاہو جلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی مسلک اعلی حضرت سنیت کا کام کریں گے کوئی خطہ یہ نہ سمجھ لے ہماری اجارہ کاری ہے کوئی مدرسہ یہ نہ سمجھ لے ہماری ٹھیکیداری ہے کوئی پی جی کی اولاد یہ نہ سمجھ لے ہمارا ٹینڈر پاس ہو گیا ہے کوئی یہ نہ سمجھ لے مفتی صاحب ہمارے قلم کی روشنائی کا دن محتاج ہے ارے تجھے کیا معلوم تیرے قلم کی روشنائی کی اوقات کیا ہے یہ خون جگر دے کر کربلا والوں نے سینچا ہے اس دین مصطفیٰ کی آبیانی کے لیے اٹھا کے تاریخ دیکھ تجھے معلوم ہوگا اس خون جگر دینے کے لیے کہیں پر علی اکبر کو بھیجا گیا ہے تو کہیں دستے اقدس کے اندر ننھے سے علی اصغر کو حسین نے کربلا میں پیش کر دیا ہے اور جب یہ منظر دیکھا ہے تو بریلی کے تاجدار پکار اٹھے یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کو یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کو یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کو یا رب اللہ یا کبھی یا سور بازو نبی منظر پر افتادہ میں دست خدا امداد کو یا شہید کربلا یا کافر کربو بلا کل خواہش شہزادے گلگو ہمارے سبحان اللہ پیش یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد شیر کی گرفتار زندہ باد تازہ رضی آپ کریں گے اعلیٰ حضرت اعلیٰ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان سبحان اللہ سبحان اللہ سنو دین حرام خوروں کا نام نہیں ہے معاذ اللہ کرو دین زندہ خوروں کا نام نہیں ہے ایک جملے میں سن لو دین قربانی کا نام ہے سبحان اللہ قربانی کا نام ہے سرکار مدر اعلی حضرت کی شان تو بہت عرفہ والا ہے آج ہندوستان کی وادی میں آپ اٹھا کے دیکھو گاؤں کریا جا کے شہر ہندوستان میں وہابیت کو للکار کے جو سنیت کی خدمت کی ہے
اللہ تعالیٰ اس کو دشمنوں کی نظر سے محفوظ رکھے. آمین. لیکن میں تمہیں بتانا یہ چاہ رہا ہوں 1500 کے موبائل چوری کرنے والے کو آپ نے اور کندھے پہ ہاتھ رکھا, بڑا اپنے کو 30 مار خواہ پہلوان سمجھ کے پٹائی شروع کر دی. بولیے ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ذرا وہاں بھی کہیے بھیا سلیم بھائی ابھی ہم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے. 1500 کا موبائل چوری کیا ہے, چوری کرنے والے پر کیا سزا ہے؟ ذرا خانقاہ حشمتیہ سے فتویٰ منگا لو, ذرا بریلی شریف مارا شریف سے فتویٰ منگا لو, کچھگا شریف سے فتویٰ منگا لو. سنو, کوئی کتنی چلاکی مکاری کر لے لیکن ہم اس کے دیوانے ہیں. مجھ کو دیوانہ بتاتے ہو, میں وہ ہوشیار ہوں. سنو مسلمانوں, 1500 کے موبائل چور کو پیٹنے کے لیے تمہارے پاس ہاتھ آ گئے تھے, لیکن نبی کی توہین کرنے والے کو مارنے کے لیے تم نے چوڑیاں پہن لی تھی. سرکار کی گستاخی کرنے والے کے لیے تم نے دوپٹے اوڑھ لیے تھے. کل رب العزت بارگاہ مولا میں, بارگاہ الہی میں جب یہ سوال تم سے کیا گیا, تم کیا کر رہے تھے؟ میرے محبوب کی توہین ہو رہی تھی. تم کیا کر رہے تھے؟ میرے محبوب کی بے ادبی ہو رہی تھی. تم کیا کر رہے تھے؟ تو سنا, دشمن احمد پہ شدت کرنے والے تو کہہ دیں گے مولا ہم شدت کر رہے تھے. سبحان اللہ, سبحان. انشاءاللہ اس کے فضل و کرم سے. لیکن ہجڑے اپنی خیر منا لیں. ہاں یہاں مکاری کر لو, وہاں مرید نعرے نہیں لگائیں گے, فرشتے پکڑ کے لے کے جائیں گے اور ڈگری نہیں دیکھی جائے گی, ایمان دیکھا جائے گا. اور ایمان کیا میں نے بتایا کہ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ ہمارے دل سے موبائل پہ نہیں مرے, بنگلہ پہ نہیں مرے, جامعہ پہ نہیں مرے, تنخواہ اداری انہا کی تنخواہ پہ نہیں مرے, ان کی عزت پہ مرے دل سے. تو ابھی مومن ہونے کے تو لالے پڑے ہیں, پیروں کے جھنڈے ہر سال بڑے ہوتے جا رہے ہیں. اس کا اتنا بڑا, اس کا اتنا بڑا, اس کا. سنا, میں ذمہ داری سے کہتا ہوں, اعلیٰ سرکار لکھتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بغیر ایمان کے محبت و تعظیم سے بھی کچھ حاصل نہ. سبحان. پہلے ایمان ہے, اور ایمان اللہ و رسول کے فرمان پہ عمل کرنا. سبحان اللہ. ابھی آپ نے سنا, اب ایک بات اور سن لیجئے کان کھول کے اچھی طرح سے. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بے ادبی کی آپ فوراً اس سے جدا ہو جائے, دور ہو جائے, علیحدہ ہو جائے. کسی بھیا کا یا کسی حضرت کا یا مفتی صاحب کا انتظار نہ کریں, آپ فوراً کہیں بھیا تو نے سرکار کے بارے میں زبان کھولی ہے, مجھ سے تیرا کوئی رشتہ نہیں. وہ یہ ایمان کا تقاضا یہی ہے, حکم خدا یہی ہے, حکم رسول یہی ہے, حکم صحابہ یہی ہے. تو سنیے, تمہارے ہمارے پیروں بھی سن لیجئے کان کھول کے. اعلیٰ سرکار کیا لکھتے ہیں, ایک ایک جملہ بتا دیا ہے, لیکن جب فرصت پڑھنے کی ہو تو پڑھو گے نا. سنو, ایمان تمہیں سوشل میڈیا واٹس ایپ سے نہیں ملے گا, ایمان تمید ایمان سے ملے گا. سبحان اللہ, سبحان. آج کے دور میں ایمان تمہیں فتاوی رضویہ شریف سے ملے گا. سبحان. کیا فرماتے ہیں, اللہ اکبر, اٹھا کے دیکھو, سبحان اللہ, کان کھول کے سن لو اچھی طرح سے. فرماتے جو حق چھپائے قصداً حق نہ بتائے, علماء دین کب ہوئے, وہ تو نائبان شیاطین ہیں, کہیے معاذ اللہ. تو سن لیجئے کان کھول کے اچھی طرح سے. ابھی میں نائب اور درود پاک پڑھیے. محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بات آ گئی تو ابو الفتح کی اولاد نقد سودا کرتی ہے, ادھار کا نہیں ہے مسئلہ. رضی اللہ تعالیٰ. آج ایک فیشن آپ دیکھ رہے ہوں گے, اٹلی کا قاضی, جاپان کا قاضی, آسٹریلیا کا قاضی, شری لنکا کا قاضی, نیپال کا قاضی, سوڈان کا قاضی, ترکستان کا قاضی, افغانستان کا قاضی. ہر ہفتے میں 2 درجن قاضی. سنیت لوٹی جا رہی ہے. سنی پریشان ہے کس کو رہبر اور کس سے حق سنے, اور قاضیوں کا سیلاب ہے. تو سنیے, میں ذرا اس سے بھی پردہ کیوں نہ اٹھا دوں کہ قاضی کہتے کسے ہیں.
سنو گے؟ اب وہ الگ بات ہے کہ محبت والا درس فتاوی رضویہ سن کے مسرور ہو جائے گا، اور جس کے قدم اس کے خلاف اٹھ رہے ہوں گے ظاہر سی بات ہے وہ تو دل ملائے گا۔ لیکن یاد رکھو، ہم پہ یہ ضروری نہیں کہ کتنوں نے مانا کتنوں نے نہیں مانا، لیکن ہم پہ پیغام پہنچانا ضروری ہے۔ کیا فرمایا کہ حاضرین پر فرض ہے غائبین تک پہنچا دیں۔ پہلا فتویٰ اور پہلا جملہ تو اعلیٰ سرکار کا یہ سن لو رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں قاضی اسلامی سلطنتوں میں ہوا کرتے تھے۔ اسلامی سلطنتوں میں ارے بول ہمارے آواز آپ کی بیٹھ رہی ہے۔ قاضی اسلامی سلطنتوں میں، ہاں، میں اس لیے سنی نوجوانوں سے بلواتا ہوں کہ صلح کلی مولویوں کی اگر آج کے زمانے میں واٹ لگائی ہے تو سنی نوجوانوں نے۔ اللہ ان غلامان غوث رضا کو سلامت رکھے، آمین۔ کیونکہ مسئلہ کیا ہوتا ہے، بہت سے مولوی یہ نہیں چاہتے کہ ہر مسئلہ ہر آدمی کو بتایا جائے۔ میں نے خود یہ خبریں سنی، ارے صاحب اب تو یہ فتاوی رضویہ شریف لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو ہم نے کہا بھائی فکر کس بات کی ہے؟ تو بتاؤں آپ کو ذرا سا، کیونکہ زمانے میں ہم بھی ہیں آپ بھی ہو، اور من لم یعرف اعلی زمانے فہو جاہل، زمانے پہ نظر تو رکھنا پڑتی ہے۔ کل جب سنی نوجوان کسی عالم مولانا مفتی سے کہتا تھا ایسا کیوں ایسا کیوں، آپ شادی میں کیوں گئے، آپ نے نکاح کیوں پڑھایا، وہاں تو وہابی تھا وہاں تو رافضی تھا، تو مولوی اس کو ڈانٹ کے ایک ہی بات کرتا تھا، کیا تم مفتی ہے، کیا تم مولانا ہو؟ ذرا جاہل بنے کی حد دیکھیے، انتہا دیکھیے۔ کسی کو شرعی مواخذہ کرنے پر یہ کہنا کہ کیا تم مفتی عالم ہے، یعنی معلوم یہ ہوا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو حقائق نہ معلوم ہو، ہم جو چاہیں کرتے رہے اللہ ماشاء اللہ۔ لیکن اللہ خانقاہ قادریہ، برکاتیہ، رضویہ، حشمتیہ اور تمام اہل حق کی خانقاہ اور وہاں کے بزرگ اور مشائخ کے پیغام کو عام سے عام تک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ابو الفتح کی اولاد کو اس کا صلہ دونوں جہان میں عطا فرمائے رضی اللہ تعالیٰ، کہ جنہوں نے فتاوی رضویہ کا پیغام بالقلم و باللسان زمانے میں عام کر کے آج سنی نوجوانوں کو اس لائق اور یہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ آج کتنے مولوی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ انہوں نے تو ہمارا جینا دشوار کر دیا۔ کیوں؟ یاد رکھیے، کوئی کتنی اچھی عربی بولتا ہو، فارسی بولتا ہو، لیکن اگر اس زمانے میں فتاوی رضویہ شریف نہیں جانتا ہے، اور جو جانتا ہے اس جاننے والے کو اس عربی فارسی بولنے والے پر فوقیت دی جائے گی۔ تو معلوم کیا ہوا، اب اگر وہ غلطی کرتا ہے تو وہ پیلی بھیت شریف سے چھپنے والے اسٹیکر کو دکھاتا ہے، مولانا میں نہیں کہتا، فتاوی رضویہ یہ حکم سناتی ہے۔ اب اگر وہ مولانا کہیں کوئی غلطی کرتا ہے، نکاح پڑھاتا ہے، شادی میں جاتا ہے، تو وہ فوراً فتاوی رضویہ کا درس سناتا ہے۔ لہذا دعا یہ کرو کہ اللہ مرتے دم تک ہم کو درس فتاوی رضویہ اور درس حق، درس قرآن و حدیث دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو میں نے کیا عرض کیا کہ صاحب آج کتنے نیتا بھی اپنے کو قاضی کہتے ہیں، سمجھے آپ؟ 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے کوتوالی میں، 2 گھنٹے کچہری میں، 2 گھنٹے نیتاؤں میں، اور الیکشن آیا تو نیتاؤں کی دلالی چاپلوسی بھی کرتے ہیں، آپ لوگ بھی دیکھتے ہو۔ بہت سے ایسے مولانا قاضی ہیں۔ اچھا صاحب، سرکار فرماتے ہیں قاضی اسلامی سلطنتوں میں یہ ان کے زمانے کا مشہور عہدہ ہے۔ پھر بات آئی تو حضور اس زمانے میں جس کو قاضی کہتے ہیں، فرمایا ان کو قاضی نکاح۔ تو معلوم کیا ہوا،
جو بیوقوف اتنا بھی نہ سمجھے کہ قاضی شرعی اور قاضی نکاح میں نسبت کیا ہے، فرق کیا ہے، تو معلوم کیا ہوا، اعلیٰ سرکار کی اس کتب اور فتاوی رضویہ کی روشنی میں نکل کے یہ آیا، اس زمانے کے جو قاضی ہیں وہ کون ہیں؟ قاضی نکاح. اور اگر کوئی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت سرکار کی کتابوں سے یہ ثابت کر دے کہ قاضی اسلام اور قاضی شرعی اس زمانے میں ہے اور اس کے شرائط پائے جا رہے ہیں، تو 1,11,000 کا انعام دوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پیش اور سنو، آگے سنو. پھر اس کے بعد سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رہا یہ قضائے عرف یعنی نکاح خوانی جسے عہدہ قضا بولتے ہیں، جانتے ہیں آپ، یہ قاضی نکاح کا ہی مسئلہ. فرماتے یہ بھی فاسق کو تفویض نہیں کیا جائے گا. قاضی شرعی کی تو بہت بڑا رتبہ ہے، قاضی اسلام کے تو بہت لمبی بحث ہے، لیکن فرماتے یہ بھی کسی فاسق کو تفویض نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نکاح جو ہے خاص امر دین ہے. اچھا، اب آئیے صاحب، لکھتے لکھتے آگے فرماتے ہیں پھر کیوں کر قاضی شرعی مانا جائے؟ کیوں کر بولو، کیوں کر قاضی شرعی مانا جائے؟ تو اس زمانے میں دنیا میں جتنے بھی قاضی ہیں، آپ فتاوی رضویہ شیخ کی روشنی میں اچھی طرح سے یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ قاضی نکاح ہیں کہ قاضی شرعی. آپ بولیے قاضی نکاح. لکھتے لکھتے سرکار نے دریا بہا دیے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر یہ بھی سن لیجیے آپ قاعدے سے، تاکہ لفاظوں کو اپنے گھر تک پہنچا دیں. فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں آج فتویٰ یہ ہے کہ قاضی کے علم پر مبنی فیصلے پر عمل جائز نہیں. تو یہ جاہلوں کو اور کم پڑھے لکھوں کو بتانا، لیکن رضا کا جام پینے والے سب جانتے ہیں کہ نکاح والے قاضی کون ہیں اور قاضی شرعی کون ہوتا ہے. اور پھر جملہ ہے، فرماتے ہیں وَعَلَيْهِ الْفَتْوَىٰ، اور فتویٰ اسی پر ہے، فتویٰ اسی پر ہے. تو کسی بھی قاضی صاحب کے اقوال مطلقہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ وہ حکم شرعی ہو گیا. کما لا یخفی عند اہل العلم. لیکن بات تو یہ ہے کہ مجھے حضور مجاہد ملت کی یاد اکثر ایسے مواقع پر آتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گھوڑے مر گئے اور گدھوں کے راج ہو گئے. گھوڑے گدھوں کے راج ہو گئے. بہرحال میں نے بتایا اس لیے آپ کو کہ کوئی کسی ضلع میں، کوئی کسی ضلع میں، کوئی کسی شہر میں صاحب قاضی بن جائے، اس کے بعد جو چاہے گل کھلائے. سنو، بتا دینا. بلکہ سنی نوجوان تو اتنے آج تیز ترار ہیں کہ کچھ سنی نوجوانوں نے کچھ آج کے ان پڑھ اور منونیت قاضی، منونیت، یہ ہمارے بیٹے ہیں کٹیا کے میر حسن بھائی. تو جن لوگوں کو اہل سیاست سے واسطہ ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ منونیت کیا ہوتا ہے. تو آج نیتا گردی اہل سیاست میں تھی، لیکن ان کی سیاست اور ان کے کیڑے اور ان کے جراثیم آج کتنے علم والے اور کہلانے والے نام نہاد ان کے اندر پائی جا رہے ہیں. تو یہ جو منونیت کیے جا رہے ہیں نا،
یہ قاضی شرعی تو چھوڑو، اس میں ثابت کر دوں گا کتنے ایسے ہیں کہ جو قاضی نکاح کے بھی لائق نہیں ہیں. صحیح حق جی. لیکن پھر کہوں گا ریزن کیا ہے؟ جب پردے اٹھتے ہیں اور جلوے دکھتے ہیں اور قوم جھوم کے نعرہ لگاتی ہے. کیا نعرہ لگاتی ہے؟ سنیت کا کام کریں گے، سنیت کا کام کریں گے. تو معلوم کیا ہوتا ہے؟ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب سچائی سامنے آتی ہے تو اعلیٰ سرکار لکھتے ہیں حق تو کڑوا ہوتا ہے، میں جانتا ہوں کہ برا لگے گا، لیکن میاں ہمارے آقا تو وہ ہیں، سبحان اللہ کہہ دو، سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار مظہر اعلیٰ حضرت سبحان اللہ فرماتے ہیں کیوں دبے کس سے دبے ہیں جو تیرے گھر کے غلام، بلکہ یوں کہہ لیجیے اعلیٰ حضرت کی حفاظت میں ہے بندہ تیرا. سبحان. تو اب آپ کہو گے یہ قاضی یا مفتی یا عالم، ان چیزوں کو بھی جو میں نے بیان کیا، تو ایک بات بتائیے، اعلیٰ حضرت سرکار نے ایک کتاب پر حاشیہ لگایا رضی اللہ تعالیٰ، اور اس میں لکھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ کافر جو ہے اس کا کفر کھلا ہوا ہے، جو کافر ہے کھلا اس کا کفر کھلا ہوا ہے. لیکن فرمایا جو جبے پہن کے، عمامے جکڑ کے، پگڑیاں پہن کے، داڑھی سمار کے، اور قوم میں قائد اور رہبر اور یوں کہہ لیجیے بڑے بڑے ٹائٹل لگا کے آتے ہیں. میری بات نہیں، اعلیٰ حضرت کا فرمان دیا. فرماتے ان کا فتنہ وہ فتنہ ہے جس سے بڑے بڑے پہاڑ سرک جاتے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں تم پر لازم ہے کہ ان کا کھیل بگاڑو، ان کا تو یہ بچے نوجوان جو ہیں انہوں نے بڑے بڑوں کا کھیل بگاڑا. کیا کبیر ہوں، کیا صغیر ہوں، کیا اکبر ہوں، کیا اصغر ہوں، انہوں نے درس فتاوی رضویہ سبحان اللہ زبانوں پر ہے، نعرہ زبانوں پر ہے، اور میں کہوں گا بگاڑا کیا ہے بلکہ بڑے بڑوں کو کھیل بگڑ چکا ہے. حق ہے سبحان اللہ. تو کیوں میں آپ کو بتا دوں، ہمارے بزرگوں نے ایک بات لکھی رضی اللہ تعالیٰ. اعلیٰ سرکار کیا فرماتی؟ یہاں پر چور کا استعمال کیا، دوسری جگہ ٹھگ کا. یہ جو تجھ کو بلاتا ہے ٹھگ ہے ماں ہی رکھے گا. تو دیکھیے قوم بیچاری بھولی والی ہے. جب تک قوم کو یہ نہیں بتایا جائے گا، بھائی ایک بار بتائیے آپ مجھے، آپ نے کبھی کبھی اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ کچھ جعلی وردی پہنے ہوئے پولیس کی ڈپلیکیٹ وردی میں کچھ لوگ گرفتار ہوئے. ابھی اتر پردیش میں کچھ اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ لال بتی نیلی بتی میں گاڑیوں میں اسمگلنگ ہو رہی تھی. کیوں؟ تاکہ جب بتی جلتی ہوگی لپ 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 اس کو سگنل مل جائے گا، بھیا یہ تو کوئی وی آئی پی یا منتری ہوگا، ہے نا، یہ چور کہاں ہو سکتا. لیکن 3G نے اتنی ترقی کری ہے کہ وہ اب گاڑی کے اندر بھی دیکھ لیتا ہے، لپ لپ سے مروب نہیں ہوتا ہے. لوگ لائٹ لگا لگا کے خوب مروب کر رہے تھے اور خوب بیوقوف بنا رہے تھے، لیکن جس کو بریلی کے اعلیٰ حضرت سے نور والی آنکھیں مل جائیں تو اس کا عالم بھی یہ ہوتا ہے کہ ینظر بنور اللہ. سبحان اللہ. مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو اب تو وی آئی پی گاڑیوں میں بیٹھنے والے چور بھی دکھنے لگے. غلط تو نہیں کہا؟ تو اخبار میں چھاپا گیا اور گورنمنٹ کیا کرتی ہے، پھر اس کے بعد ان کو ایک الرٹ گھوشت کیا گیا کہ بھائی اب تو کہیں لال بتی میں، کہیں جج کی گاڑی کے نام پہ،
کہیں ڈی ایم کی گاڑی کے نام پہ، کہیں ایس ایس پی کی گاڑی کے نام پہ، کہیں ادھیکاری کی گاڑی کے نام پہ چور بھی گھوم رہے ہیں. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ ایک الرٹ گھوشت کر دیا گیا، لہذا اب چاہے وہ منتری جی ہو، جج صاحب ہو، کہنا تم سے بھی اوپر کا آدیش ہے، گاڑی چیک کرو. تو ہوا کیا؟ بلا تشبیہ بلا تمثیل، کہیں قاضی کی گاڑی میں چھپ کے، کہیں مفتی کے لباس میں چھپ کے، کہیں ڈسٹرکٹ کا قاضی بن کے، کہیں ملیشیا انڈونیشیا کا قاضی بن کے. تو رضا کا حکم ہوا، جاؤ میرا پیغام سنا دو اور کتاب رسمیہ کو عام کر دو، تاکہ اس کے نور کے اجالے میں سب چمک جائے، روشن ہو جائے، باہر کے چور بھی کھل جائے اور اندر کے چور بھی ننگے ہو جائے. یا رسول اللہ نہیں چھوڑے. زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد اللہ زندہ باد. تو سنو، سبحان اللہ سبحان اللہ. بھیج جب ڈی ایم کی گاڑی کی آڑ میں چوری ہونے لگے تو پھر بتاؤ ڈی ایم کی گاڑی بھی گورنمنٹ چیک کرائے یا نہیں کرائے؟ بولو. منتری کی گاڑی کی آڑ میں چوری ہونے لگے تو گاڑی کی چیکنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو سنو کان کھول کے، یہ تو دنیا کا نظام ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، لیکن یہ اس آقا کا فرمان ہے کہ سبحان اللہ، اس گلی کا گدا ہوں میں جس سبحان اللہ سبحان اللہ. مانگ کو تاجدار ہے. اور کیسی گلی؟ منی سرانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیا کلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، کلیا کلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. اور آپ کچھ سنا دو عشق کے بولو میں اے رضا، آپ کچھ سنا دو عشق کے بولو میں اے رضا، آپ کچھ سنا دو عشق کے بولو میں اے رضا. مشتاق تب لذت سے جگر کی ہے، مشتاق تب لذت سے جگر کی ہے، کلیا کی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. اسن کی وہ دیکھ بعد شفاعت کی دے ہوا، یہ آپ رضا تیرے دامان تر کی ہے، یہ آپ رضا تیرے دامان تر کی ہے. اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت. لہذا سنو، اب کوئی مفتی کا روپ دکھائے، قاضی کا روپ دکھائے، عالم کا روپ دکھائے، خانقاہ کا روپ دکھائے، کہنا بھیا اتنے دھوکے کھائے ہیں کہ اب چھاچ بھی پھونک کر پیتا. کیسے جیتے ہو؟ کہنا کتب اعلیٰ حضرت پڑھ کے جیتا ہے. سبحان اللہ. ہاں. اور میاں ایمان بچانا ہے، یہ تو میں نے ابھی قاضی و مفتی کے معاملات پر اجمالی روشنی ڈالی ہے، اور وقت گزرتا جائے گا. میں نے بارگاہ سلطان الہند عطائے رسول غریب نواز میں کئی سال ہوئے یہ عرضی لگائی تھی، حضور آپ وادی ہندوستان ہو، سلطان الاولیاء ہو، عطائے رسول ہو، سرکار جتنے بھی افراد دین و سنت اور دین و شریعت کے اندر سیاست اور مکاری کر رہے ہیں، دین کا لباس پہن کر سرکار سب کے چہرے سے نقاب ہٹا دو، تاکہ زمانہ پہچان لے یہ چور ہے، یہ دشمن ہے، یہ دوست. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. لہذا آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں، میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی اور یہیں سے آغاز کیا تھا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. لہذا معلوم یہ ہوا، اعلیٰ سرکار لکھتے ہیں کہ فتویٰ تو قرآن دے چکا، فتویٰ قرآن دے چکا. اب مجھے بتاؤ، اللہ اور رسول نے فرما دیا کہ ادنا سے ادنا بھی توہین گستاخی دیکھو، پھر وہ تمہارا کیسا ہی قریبی ہو دور ہو جاؤ.
دشمن اس سے الگ ہو جاؤ. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن مجھے بتاؤ اب جو انتظار کرے کسی مفتی کا عالم کا تو یاد رکھو گستاخی ہو توہین ہو بے ادبی ہو اور عالم مولانا اس علاقے کا قاضی مفتی گونگا شیطان بنا بیٹھا رہے تو مجھے بتاؤ انصاف سے بتاؤ حدیث پاک کی روشنی میں فرمایا جب صحابہ کی توہینیں کی جائیں بے ادبیاں کی جائیں عالم اپنا علم ظاہر نہ کرے اس پہ اللہ کی لعنت. تو بتاؤ اسے مفتی کہو گے یا ملعون کہو گے؟ ملعون کہو گے؟ اسے عالم کہو گے یا ملعون کہو گے؟ لہذا دوستو یاد رکھو اللہ تعالیٰ ایسے خبیثوں سے ایسے مولوی نما لٹیروں سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور تمام توہین اور گستاخی کرنے والوں کو اور تمام ان غداروں سے ان کے فتنوں سے سرکار کی امت کو محفوظ رکھے اور دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. لہذا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ نے 1500 کے موبائل کو چوری کرنے والے کو پکڑا آپ نے پٹائی شروع کر دی. کیوں؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1500 کے موبائل سے آپ کو پیار ہے. سوچو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے پیروں کے نعرے لگاتے ہو جلسے کرتے ہو کانفرنس میں جاتے ہو. کل بارگاہ الہی میں سوال ہوا کہ تم کو قرآن و حدیث کی تعلیمات سنا دی گئی تھی میرے محبوب کی توہین ہو بے ادبی ہو صحابہ کی اولیاء کی اس سے دور ہو جانا مفہوم حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم دوستی کرتے رہے ان سے قریب رہے لیکن مال کی بات آئی دکان کی بات آئی اپنی بات آئی رشتے دار کی بات آئی پیسے کی بات آئی مال و اسباب کی بات آئی تو اس سے لڑائی کے لیے تیار ہو گئے. معلوم کیا ہوا کہ جتنی تمہارے دل میں 1500 کے موبائل کی وقت ہے معاذ اللہ کیا اتنی بھی تمہارے دل میں صحابہ اور اولیاء کی محبت نہیں معاذ اللہ؟ سنو اگر تم نے موبائل چوری کرنے والے کو 5 ہاتھ مارے تو میاں توہین کرنے والے کو تم ضرور مارو. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اور سنو کان کھول کے سنو ابھی کیا بتاؤں ایسے ایسے ٹیبلٹ لے کے آتا آج کا مسجد کا امام بھی اللہ ماشاءاللہ مولوی آج میرے محلہ تھا میری کیا اوقات غریب نواز کا کرم سرکار نے کافی زمانے تک وہاں روکا حضور کی اجازت سے روکا تو وہاں ایک کمیٹی کے لوگ آئے. ایک واقعہ میرے سامنے سے گزرا کہ صاحب کچھ سنی نوجوانوں نے دشمن نبی گستاخ رسول وہابی دیوبندی کو مسجد سے ذلیل کر کے دھکے دے کے نکال دیا تو اب امام صاحب کیا کرتے ادھر کی کہتے تو ادھر پھنستے اور ادھر کی کہتے. ایک طرف پیٹ تھا ایک طرف دین تھا لیکن سچائی تو یہ ہے ایمان والا پیٹ کا سب کچھ قربان کر دے گا لیکن دین سے اور اپنی شریعت سے غداری نہیں کرے. معاملہ آتے آتے اب وہ کیا کرتا حالات تو یہ ہے نا کہ حق سے بد ہو کے زمانے کا بھلا بنتا ہے. ارے میں خون سمجھتا ہوں محمد تیرا. اب جب وہ نوجوانوں سے کچھ نہیں کہہ سکا تو ایک نئی ٹیبلٹ لے کے آیا کہ چلو تم نے نکال دیا گستاخ رسول کو مسجد سے لیکن ایسے نہیں نکالنا چاہیے تھا. تو میں نے سنا تو ظاہر سی بات ہے ایمان والے کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا. میں نے کہا پہلی بات تو یہ پوچھ کہ تیری اماں کی رشتہ داری لگتی ہے امام سے پوچھ اور اگر لگتی بھی ہو تو تیری اماں کی رشتہ داری قبر میں کام نہ آئے کہ دامن مصطفیٰ کام آئے نبی کی محبت نجات تک پہنچائے گی. تو سن اس امام سے کہنا تو کہتا ہے اس طریقے سے نہیں نکالنا چاہیے تو کیا ان کو چمی لے کے مسجد سے باہر نکالتے؟ مردود ایسی بات کرنے والا جس کے دل میں نبی کے دشمن سے ایسی انسیت اور لگاؤ ہو وہ تاریخ اسلام کیا جانے وہ نبی والوں کی پیار و محبت کی باتیں کیا جانے. آؤ آج لوگ کہتے ہیں اس نے کیا کہا اس نے کیا کہا اس کا کیا فتوا اس کا کیا فتوا اس کا کیا قلم اس کا کیا قلم یہ قاضی کیا وہ قاضی کیا وہ مفتی کیا. آؤ میں اس کی بات کرتا ہوں مفتی و عالم ہمارے تمہارے پیر چھوڑو کہ اولیاء بھی جس دربار کے غلام سبحان اللہ سبحان اللہ وہ در اس کا ہے سبحان اللہ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثاني الإسلام في زد الله والسلام أصدق الصادقين سيد المتقين چشم گوشے وزارت بالله والسلام أفضل البشر بعد الأنبياء في التحقيق
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تیرے چاروں دم یک جان یک دل تیرے چاروں دم یک جان یک دل تیرے چاروں دم یک جان یک دل ابو بکر فاروق عثمان علی ابو بکر فاروق عثمان علی شفاعت کرے ہے جو رضا کی شفاعت کرے ہے جو رضا کی سوا تیرے کیسوں کو یہ قدرت ملی ہے سوا تیرے کیسوں کو یہ قدرت ملی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہماشما کی بات نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے جلوہ گر تھی ابا جان فلاں جنگ ہے تلوار میری ہے گردن آپ کی تھی قریب تھا کہ چل جاتی لیکن باپ کی محبت نے تلوار کو واپس کر دیا آؤ جس در سے عشق نبی کا درس دیا جاتا ہے جس در سے حب نبی کا جان ملتا ہے جس در سے علم کی بھوک ملتی ہے جس در سے رسول اور آل رسول تک جانے کا راستہ ملتا سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ذات فرماتی ہے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جملہ سنو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے آج کے لوگوں کا ایمان دیکھو گستاخی کریں توہین کریں پھر کہتے کس نے کیا کہا کس نے کیا فتویٰ دیا عرب و عجم کی مہریں دکھاؤ مفہوم قول مبارکہ فرماتے ایمان دیکھنا ہے تو چلو سرزمین عرب پر آؤ نبی کے غلاموں کی شان دیکھو سیدنا ابو بکر جلال میں آئے رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اے بیٹا وہ تیری تلوار تھی جو باپ کی گردن سے واپس آ گئی لیکن قسم رب ذو جلال کی اگر ابو بکر کی تلوار تیری گردن پہ ہوتی تو میں باپ بیٹے کے رشتے تو نہیں دیکھتا میں نبی کے غدارے میں کھڑے ہونے کی بنا پہ تیری گردن کو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی فیضان خلفائے راشدین سبحان اللہ. فتویٰ سنو فتویٰ وہ دے گا جس کے دل میں جذبہ صدیق اکبر ہو جس کے دل میں جذبہ شہادت حسنین کریمین کا جذبہ ہو. فتوے کو سمجھ لیا جیب کا موبائل سنا اعلیٰ حضرت سرکار کے زمانے میں جب لوگوں نے کہا فلاں اتنے بڑے شیخ اتنے بڑے مفتی اتنے بڑے علامہ اتنے بڑے پیر انہوں نے کیا کہا ان کا فتویٰ کیا ان کا فتویٰ کیا ان کا فتویٰ کیا جلال میں آ کے فرمایا سنو فتویٰ قرآن دے دے دین کو سمجھ لیا ہے تمہارے مدرسے کا ٹیکس نہیں ہے ٹکائی نہیں ہے معاذ اللہ یہ دین وہ ہے جس سے ابا سے علم بردار کے بازو کٹ گئے ہیں یہ دین وہ ہے جس پہ حسنین کریمین کے بچے قربانی دے چکے ہیں یہ دین وہ ہے جس پہ سیدہ کی اولاد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شہزادے دشت نینوا میں بے پیر و کفن پڑے ہوئے ہیں. ذرا تاریخ کا وہ اوراق کی برقراری کرو دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو اے مولویوں اے پیرو اے خانقاہ والوں اے قاضیوں قسم خدا کی کسی پیر کو کسی مولوی کو کسی مفتی کو کسی قاضی کو کسی شیخ کو اپنے پار سے عزت نہیں ملی ہے. اگر مولوی پیر مفتی کو بھی عزت ملی تو نبی کی غلامی کی بنیاد پر ملی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تک غلامی ہے عزت ہے غلامی گئی حشر کیا ہوگا جانتے ہو در قدر پھرتے رہو ان کے طرف قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. لیکن دوستو کبھی اٹھا کے دیکھو تاریخ کربلا تو تم کو معلوم ہوگا. آج باتیں کرتے ہو کثرت کی حضور تاج العلماء رضی اللہ تعالیٰ مہاراجہ شریف کے وہ عظیم بزرگ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کثرت پہ گھمنڈ کرنا یہ باطل کی عادت ہے. سنو
کفن باندھ کے ابطال باطل کرنے والے کیا پڑھتے ہیں تو زبان رضا میں سن لو. طلب کا منہ تو کس کا دل ہے یا مگر تیرا کرم شامل ہے یا تو سر دے کر تیرا سودا خریدے تو سر دے کر تیرا سودا خریدے. یہ تعلیم کا علم نہیں ہے، یہ مدرسے کا علم نہیں ہے. قسم خدا کی میرا عقیدہ ہے پڑھانے والے بغداد کے غوث پاک ہیں، پڑھنے والے بریلی کے حسین دے کر تیرا سودا خریدے تو سر دے کر تیرا سودا خریدے. خدا دے عقل و عاقل ہے یا غوث، خدا دے عقل و عاقل ہے یا غوث. طلب کا منہ تو کس کا دل ہے یا غوث. سر دینے والوں کو یہ مت بتاؤ کہ سر بچایا کیسے جاتا ہے. جو سر دینے ہی چلا ہو اس کو یہ مت بتاؤ کہ سر بچایا کیسے جاتا ہے. اس کو یہ بتاؤ کہ سر دے کے شریعت اور دین کیسے بچایا جاتا ہے. سبحان اللہ. لہذا سبحان اچھی طرح سے سن لو. وہ کربلا والوں کی شان تو یہ ہے. ایک مولانا بمبئی کی بات ہے، بڑے گھمنڈ میں بولے مجھ سے سنو حسین کیا ہے. میں نے کہا تیرے خاندان اور تیری نسلیں نہیں بتا پائیں گی وہ کیا ہے، کیونکہ وہ نور والے کا شہزادہ ہے. اور بات آ گئی تو میں نے کہا یہ تو ہمیں تعلیم در رضا سے ملی ہے. ہاں سبحان اللہ. باغ جنت کے ہیں بہرے مدرا خانے تم کو مجدہ نارے کا ہے دشمن اور جن کی پاکی کا خدا پیش کرتا ہے بیان، جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان. آئے تطور صفا وہ شانی اہل بیت. سنو اپنے بچوں کو مولوی بنانے والوں کراچی کے دوپٹے مت پہناؤ، فیروز آباد کی چوڑیاں مت پہناؤ. مجاہد بنانا ہے تو کربلا والوں کا غلام بناؤ. کیا فرماتے ہیں سبحان. باغ جنت کے ہیں بہرے مدرا خانے اہل بیت. اور سر کٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے. سر کٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے. جان عالم ہو فدا ہے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا ہے خاندان اہل. بے ادب کو استاخ دے کو سنا دے اے حسن، کہاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت ایسے تھوڑی میاں سنو. قلت کثرت. ارے نگاہ غوث پڑی اور جامع رضا پیا تو ذمہ داری سے کہتا ہوں پوری دنیا کے خبیثوں کے لیے رضا کا اکیلا شیر کا تھا. بے شک اکیلا شیر کافی تھا. سبحان اللہ. اور ایسا نہیں بلکہ ایک قدم رنگون میں ہے، ایک برما میں ہے، ایک بنگلہ دیش میں ہے، ایک گونڈا بستی میں ہے. یہ زمین کی مسافت اور یہ وسائل کی قلتیں. اور کیجئے گا ذرا، آج تو فلائٹ کا دور ہے، اے سی گاڑی کا دور ہے. بیل گاڑی میں چل کے میں نہیں کہتا، حضور مفتی اعظم کے جملے ہیں. اور بمبئی والوں کو حضرت نے خط لکھا جو ہمارے کتب خانے میں قلمی خط رکھا ہے. فرمایا اے بمبئی والوں، اگر چاہتے ہو پہلے کی طرح سنیت کا پرچم لہرائے، سنیت ترو تازہ ہو جائے تو بلاؤ شیر رضا کو اور کراؤ کلی کلی جلسہ. یہ آج کے مکار نہیں ہے کہ جس کو چاہو علامہ اور فہامہ کہہ دو. یہ وہ رضا کا شعر ہے جس کو شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند نے اپنے قلم سے مظہر اعلیٰ حضرت لکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میاں ایسے شعر سبحان اللہ ایسے کہ جدھر نکلے تو سبحان اللہ فتح و نصرت کا صحرا سر پہ. اور کیوں نہ بنتا
سبحان اللہ سبحان اللہ، خود فرماتے ہیں کیوں دبے کس سے دبے، ہیں جو تیرے در کے غلام، غوث اعظم کی حفاظت میں ہے بندہ تیرا، اور مر گیا کفر ہوا کفر کا ہر بچہ یتیم، مر گیا کفر ہوا کفر کا ہر بچہ یتیم، پر تبے حملے فاروق ہے حملہ تیرا، سبحان اللہ وہ ہے رضا، سبحان اللہ۔ لہذا میں گزارش کروں گا، لاکھوں مولویوں کی ضرورت نہیں ہے، ہاں ایک ہو دو ہو 10 ہو، اللہ مجاہد سنیت بنائے، آمین۔ لہذا میرا موضوع یہ تھا کہ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں، میں نہیں کہتا خانقاہ حشمتیہ اس کی متمنی اور محتاج نہیں، میں تو گجرات کہہ کے آیا، جس کی غرض ہو اور اس کو سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یا آ رہا ہو، اور نہ بھی آئے تو حق ہی رہے گا، کسی کی سمجھ عدم سمجھ سے کیا تعلق، مرید ہو یا نہ ہو، جو ہیں وہ بھی بھاگ جائیں، اس سے مطلب نہیں ہے، ہمیں تو کم میں جب تک کم ہے ذکر ان کا سناتے ہیں۔ یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے، اور یہ ڈیوٹی سرکار کے قلم سے سن لو، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا دے، تو پہرے دار کو اپنا پہرا دینا ہے۔ موضوع میں نے یہ آپ کے سامنے رکھا تھا، وہ کہتا میرا گروہ، وہ کہتا میرے پیر سے مرید ہو جاؤ، میرا پیر کرامت دکھانے والا ہے، میرا پیر کرامت والا ہے، میرا پیر کرامت والا ہے، میرا پیر کرامت والا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی، اس کی روشنی میں فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ سبحان اللہ۔ لہذا اللہ رسول کا فرمان یہ ہے کہ جو مخالفت کرے ان سے دور ہو جائے، ان سے محبت نہ ہو تو مجھے بتاؤ، فرمان الہی کے آگے کسی اور کے فرمان کا انتظار کرو گے؟ نہیں۔ ویٹنگ کرو گے؟ نہیں۔ معاذ اللہ، آج تو ریلوے کی طرح اس میں بھی ویٹنگ لسٹ ہوتی ہے، معاذ اللہ۔ پوچھئے صاحب فتویٰ کیوں نہیں لکھا؟ ابھی دیکھیں گے، مولویوں کا ایک ڈائلاگ ہے، دیکھیں گے، تحقیق کریں گے، کھانے سے فرصت نہیں چندہ کرنے سے، تحقیق کرو گے۔ ارے عاشق تو یہ ہے بے قطر کود پڑا عاشق انگوش جو ہے محبے تماشائے لبے کام۔ سنو، کوئی یہ گھمنڈ نہ کرے یہ انا کیا ہے، یہ میں کیا ہے، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ کے۔ جس کو ڈیوٹی لگائی جائے گی وہ حق بولے گا، جس پر فضل و کرم ہوگا وہ حق بولے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور اعلیٰ حضرت نے ان آیتوں کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا لہذا پہچان لو جو اللہ اس کے رسول کے پیارے ہیں ان سے محبت دوستی کرو، جو دشمن ہیں ان سے دور ہو جاؤ۔ یہی در صدیق اکبر کا ہے، یہی فاروق اعظم کا ہے، یہی عثمان غنی کا ہے، یہی مولا علی کا ہے، یہی سرکار طلحہ کا ہے، یہی سرکار زبیر کا ہے، یہی اویس قرنی کا ہے، یہی بلال حبشی کا ہے، یہی صہیب رومی کا ہے، یہی امام اعظم کا ہے، یہی امام مالک کا ہے، یہی امام شافعی کا ہے، یہی امام احمد کا ہے، یہی امام ابو یوسف کا ہے، یہی امام محمد کا ہے، یہی امام غزالی کا ہے، یہی امام بخاری کا ہے، یہی فائز بستانی کا ہے، یہی حبیب اجمی کا ہے، یہی منصور حلاج کا ہے، یہی اولیاء کاملین کا ہے، یہی امام سرکار بخاری داتا گنج بخش علی حجویری کا ہے، یہی سلطان اولیاء غریب نواز کا ہے، یہی مخدوم سلمہ کا ہے، یہی مسعود قاضی کا ہے، یہی جمیع اولیاء کا ہے، یہی درس رضا کا ہے۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، صحابی ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیش عمل کیجئے، اعلیٰ حضرت سرکار نے آخر میں لکھ دیا، اور یہ وہ گروہ ہے جس نے اللہ و رسول کی محبت میں کسی کی پرواہ نہ کی، باپ ہو، بیٹا ہو، اولاد ہو، بچی ہو، بیوی ہو، بہن ہو، کوئی ہو، اگر سرکار کی محبت اور دین و شریعت کی بات آ گئی سب کو چھوڑ دیا۔ تو اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں یہی وہ گروہ ہے جو کامیاب ہے۔ سنا ہمارے گروہ میں نہیں، اس کے گروہ میں نہیں، اس کے گروہ میں نہیں، بہت گروہ بندی کا دور ہے، کہنا ہم تو وہ گروہ جو اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے، تمہید ایمان پڑھ کے صحابہ رضیہ شریف کا درس دے کر اس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا اس میں نام لکھ دے اور اس میں ہمارا اللہ اکبر شمار انشاءاللہ ہو جائے، سرکار کے پیچھے پیچھے ہم کو جنت میں داخل فرمائے مولا۔ اور سن لیجیے اسی حدیث پاک کی روشنی میں اعلیٰ سرکار نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ تم اس سے محبت، اس سے محبت اور دنیا کی محبتوں کی بات
بات کرتے ہو، لیکن سن لو حدیث پاک کے اندر صاف فرما دیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس بار کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. اور صاف فرمایا، وہ اپنا اپنا ترجمہ کیا. بعض شعراء نے مطلق کی، بعض نے کمال ایمان کی، لیکن میرے سرکار نے ترجمہ یہ کیا کہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ عزیز و اقارب، رشتے دار، ماں باپ، اولاد، بہن، بیٹی، بیٹا، سب سے زیادہ محبت آمنہ کے لال سے نہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنو، وہ کہتے ہیں اس کے لیے بتا دینا، کوئی لڑتا ہے کھیت کے لیے، کھلیان کے لیے، دکان کے لیے، میدان کے لیے، لیکن یہ قسمت کی بات ہے. ابھی فتح کی اولاد کھیتوں کھلیان کے لیے نہیں، اس کو ایمان کے لیے لڑا کرتی ہے اور انشاءاللہ لڑتی رہے. سبحان اللہ. بیش بیش. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، شہزاد مظہر اعلی حضرت، شیر ہندوستان، فاتح کشمیر، حشمتی شمشیر. نعرہ تکبیر. آپ حضرات تشریف رکھیں، آپ حضرات تشریف رکھیں. شہزاد مظہر اعلی حضرت شہر ہندوستان کی آمد ہو چکی ہے. آپ حضرات بیٹھیے. سبحان مولا تبارک و تعالیٰ کہنے میں سننے میں جو بھی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور ہم بھی توبہ کر لیں. آپ بھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی اللہ وما علینا البلاغ. بیٹھ جائیے، آپ لوگ بیٹھ جائیے. آپ تشریف رکھیں، بیٹھیے. اب غلام یاسین صاحب حشمتی آپ کے سامنے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ.